الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحديد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید ومنافع للناس وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة: إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل هذه البلاد بلاد باكستان آمنة ووفقنا أن نقيم دينك المتين فيها آمين يا رب العالمين. حضرات، پرسوں کے اخبارات میں آپ نے وہ مفصل خبر پڑھ لی ہوگی جن کی روح سے 9 مذہبی اور دینی اور سیاسی جماعتوں نے اس شریعت بل کو یکسر مسترد کر دیا ہے کہ جو سرکاری بل کے طور پر نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں پیش کیا. مزید برآں انہوں نے اپیل کی کہ آج کے دن اسی موضوع پر جمعے کے اجتماعات میں گفتگو کی جائے اور قراردادیں پاس کی جائیں. لہذا سب سے پہلے تو میں خود اپنی طرف سے ذاتی اعتبار سے، مزید برآں مرکزی انجمن خدام القرآن کی جانب سے، مزید برآں تنظیم اسلامی پاکستان کی جانب سے ان متحدہ جو محاذ ہے ان دینی جماعتوں کا، ان کے موقف کی مکمل تائید کرتا ہوں. البتہ اس میں بعض اضافے ہیں کہ جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آخر میں انشاءاللہ تعالی آج ہمیں قرارداد بھی، جو ہمارے ہاں عام معمول نہیں ہے لیکن آج ہمیں قرارداد بھی پاس کریں گے. ان وجوہات سے آج کی تقریر پھر کچھ طویل ہو جائے گی، تو آپ حضرات ذرا ذہناً تیار رہیں تاکہ اس موضوع کا حق میں پورے اطمینان کے ساتھ ادا کر سکوں. ویسے بھی یہاں ملاقات اب 2 ماہ کے بعد ہو رہی ہے، تو آپ سمجھیے کہ پچھلے مہینے کا بھی کچھ قرض ہے جو ہم ادا کر دیں. ویسے اس سے قبل اسی تاریخ کے غالباً اخبار میں یا کل کے اخبار میں ہمارا ایک اعلان بھی چھپ چکا ہے آج کی میری اس گفتگو کے عنوان کے بارے میں،
اور وہ جن حضرات کی نظر سے گزرا ہوگا انہیں یاد ہوگا کہ پاکستان میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام اور موجودہ مجوزہ سرکاری شریعت بل، میں اصل میں گفتگو اپنی اسی عنوان کے تحت شروع کر رہا ہوں، پھر نوٹ کر لیجئے تاکہ گفتگو کا پس منظر سامنے رہے۔ پاکستان میں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور نمبر 2 اس کا جو تعلق ہے موجودہ مجوزہ سرکاری شریعت بل، یہ گویا کہ 2 حصے میری گفتگو کے ہیں۔ ان دونوں میں جو فرق ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ پہلے اصولی طور پر آپ حضرات سمجھ لیں۔ 3 اصطلاحات کو 3 اصطلاحات کے بالمقابل لائیں گے تو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلی اصطلاح ہے عام فہم، نظام بمقابلہ قانون۔ نظام کچھ اور شے ہے، قانون کچھ اور شے ہے۔ نظام پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، معاشی سیاسی سماجی نظام، اور قانون ہوتا ہے دیوانی قانون، فوجداری قانون، قانون شہادت وغیرہ وغیرہ، قانون وراثت۔ ان دونوں کے درمیان ربط کیا ہے؟ قانون در حقیقت نظام کو سبسرو کرتا ہے، نظام کو چلانے کے لیے قانون کی ضرورت ہے۔ قانون تابع ہے نظام کے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، قانون اس کو سیف گارڈ دے گا، اس کو تحفظ دے گا۔ جاگیردارانہ نظام ہے، قانون اس کو حفاظت عطا فرمائے گا، تحفظ دے گا۔ کمیونسٹ نظام ہے، وہاں جو قانون ہوگا وہ اس نظام کو تحفظ دے گا، اس کو چلانے کے اصول اور قواعد معین کر دے گا۔ تو پہلے تو یہ 2 الفاظ ذہن میں علیحدہ علیحدہ کہ اسلام کا نظام عدل اجتماعی یہ اور شے ہے، اور اسلامی قانون یہ دوسری شے۔ اس پر اب اضافہ کیجئے، اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے لیے جو قرآن کی اصطلاح ہے وہ دین الحق، سچا دین، اللہ کا دین، دین اللہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جبکہ اسلامی قانون کے لیے اصطلاح ہے شریعت۔ یہ دونوں اصطلاحات بھی اپنی اپنی جگہ پر مختلف ہیں۔ دین الحق اسلام دین ہے، شریعت کے سورسز ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع، قیاس۔ یہ در حقیقت 4 چیزوں پر مبنی ہے جو کہ ہمارا قانون ہے اسلام کا، جس کے لیے اصطلاح ہے شریعت۔ تو دین حق بمقابلہ شریعت اسلامی۔ تیسری اسی میں اضافہ کیجئے، جہاں دین کا لفظ آئے گا اس کو دین کو قائم کرنے کے لیے 2 الفاظ ہیں، غلبہ دین اور اقامت دین۔ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو۔ دین کی تنفیذ کا لفظ کبھی نہیں آئے گا، دین کے لیے ترویج کا لفظ نہیں آئے گا، دین کے لیے آئے گا اقامت دین، دین کو قائم کرو، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اسی طرح دوسری اصطلاح ہے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، 3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے، هُوَ الَّذِی أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْہُدَىٰ وَدِینِ الْحَقِّ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، لِیُظْہِرَہُ تاکہ اسے غالب کرے۔ تو دین کے ساتھ جو لفظ آئے گا وہ غلبہ دین، یا قرآن کی اصطلاح میں اظہار دین الحق علی الدین کلہ، یا اقامت دین، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اور شریعت کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، تنفیذ شریعت، نفاذ شریعت، ترویج شریعت، اور اس کے لیے جو قرآن کی اصطلاح ہے وہ ہے حکم بما انزل اللہ، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون۔ جو لوگ نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئے قانون اور شریعت کے مطابق وہی تو کافر ہیں۔ اس کے لیے قرآن کی اصطلاح ہے حکم بما انزل اللہ۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی ہیں، دوبارہ دوہرا رہا ہوں۔ اصل میں در حقیقت اس خطاب جمعہ کا مقصد ہے تعلیم۔ یہ دین کے بنیادی کانسیپٹ واضح ہونے چاہیے۔ پہلے میں نے 2 اصطلاحات نظام ورسس قانون یہ بالمقابلہ لائیے۔ دینی اصطلاح دین الحق ورسس شریعت اسلامی، ان کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے غلبہ دین کی اصطلاح ہے یا اقامت دین کی اصطلاح ہے؟ شریعت کے لیے تنفیذ اور شریعت کے لیے ترویج، اور قرآن کی اصطلاح ہے حکم بما انزل اللہ، فیصلہ کرنا اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا۔
اب دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جو دین الحق ہے، اسلام کا نظام، یہ اصل میں کیا ہے؟ نظام عدل اجتماعی، اجتماعی زندگی میں عدل اور انصاف کا نظام۔ اس کے تین گوشے ہیں۔ میں نے پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، جدید اصطلاح، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم۔ تو اس عدل اجتماعی کے تین گوشے ہیں: سماجی عدل، سیاسی عدل، معاشی عدل۔ سماجی عدل کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ معاشرے میں اونچ اور نیچ نہ ہو، کہ کوئی پیدائشی طور پر اونچا ہے اور کوئی پیدائشی طور پر نیچ ہے۔ برہمن اونچا ہے پیدائشی طور پر، اس سے اس کے کردار کا تعلق نہیں، وہ کچھ بھی ہو، بدماش ہو، لیکن یہ کہ برہمن ہے تو اونچا ہے۔ اور پیدائشی طور پر شودر نیچا ہے، چاہے وہ بہت عالم ہو جائے، فاضل ہو جائے، بہت نیک ہو، لیکن وہ نیچ کا نیچ رہے گا، کتنا بھی اونچا چلا جائے۔ میری یہ بات تو آپ نے بڑی آسانی سے سن لی ہوگی، لیکن یہ بات آپ کو کڑوی لگے گی کہ ہمارے معاشرے میں بھی وہ چیز موجود ہے بتمام و کمال۔ سید زیادہ تو یقیناً اونچا ہے، چاہے زانی ہو، شرابی ہو، بدماش ہو، اس کے گھٹنوں کو جھک کر ہاتھ لگایا جائے گا، سید زیادہ ہے۔ اور بیچارہ کوئی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، خاندان کو چھوڑ کر کوئی آج مسلمان ہو جاتا ہے، یہ شیخ ہے، مصلی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی مقام آپ کے معاشرے میں نہیں۔ پنجاب میں تو مسلم شیخ جو ہے وہ گویا بڑی گھٹیا سی بات ہے، وہ چودھری کے ساتھ بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ سید زیادہ تو خیر بڑی بات ہے، پیروں کا ہمسر کہاں ہو سکے گا، وہ تو چودھری کے پاس زمین کا جو زمیندار ہے اس کے ساتھ چارپائی پہ نہیں بیٹھ سکتا۔ تو سماجی عدل کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ تمام انسان پیدائشی طور پر مساوی ہیں۔ سیاسی عدل کا مظہر کیا ہے؟ کوئی انسان انسان پر حاکم نہ ہو، تمیز بندہ آقا فساد آدمیت ہے۔ انسان کی حاکمیت کے تصور کی نفی، حاکمیت صرف اللہ کے لیے۔ انسان سب محکوم ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، اس اعتبار سے سب مساوی ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، سب کے سب اللہ کے بندے بنو، آپس میں بھائی بھائی بنو۔ یہ کہ کوئی حاکم ہو، کوئی محکوم ہو، قومی سطح پر ہو تب بھی ظلم، اگر طبقاتی سطح پر ہے کہ کوئی اونچا طبقہ ہے وہ حاکم ہے اور کوئی نچلا طبقہ ہے وہ محکوم ہے، یہ بھی ظلم۔ معلوم یہ ہوا کہ سیاسی عدل کیا ہے؟ حاکمیت خداوندی، تمام انسان اس اعتبار سے مساوی کے سب محکوم ہیں اور آپس میں مشورے سے معاملات طے کریں، امرہم شورا بینہم، یہ نظام سیاسی عدل کا اسلام ہے۔ معاشی عدل کیا ہے؟ معاشی عدل کمیونزم والا نہیں ہے، جبری مساوات والا نہیں ہے، لیکن ایک اصول دیا ہے کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ہے، زمین سے جو کچھ اگ رہا ہے اور جو پیداوار ہے، اس کے اوپر کوئی ایک طبقہ قابض ہو جائے، اور تقسیم دولت کا نظام ایسا نامنصفانہ ہو، ناہموار ہو کہ ہیوز اور ہیو ناٹس کے طبقات وجود میں آ جائیں۔ ایک طرف دولت کا ارتکاز ہو اور دوسری طرف احتیاط جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے۔ یہ ہے اصل الاصول، اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ سود کی، نقد کا سود ہے جس کو حرام کیا گیا، جو سرمایہ داری کی بنیاد بنتا ہے، زمین کا سود ہے جس کو کہ آج ہم اس کا نام بھی لینے کو تیار نہیں، جاگیرداریاں اور زمینداریاں زمین کا سود ہے حقیقت میں، وہ بھی حرام ہے دین کے اندر۔ میں آج ذرا تفصیل سے اس کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ جب تک ان کا خاتمہ نہیں ہوتا، یہ تین چیزیں میں نے عرض کی ہیں، یہ ہے اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا مظہر، اور جب تک یہ نہیں ہوتا تو گویا کہ دین تو قائم نہیں ہوا۔ اس اعتبار سے دو باتیں اور نوٹ کر لیجئے تاکہ پھر میں اگلی حصے پر چلوں۔ یہ کامل جو دین کا قیام ہے یا دین کے نظام کو برپا کرنے کا کام ہے، یہ مکمل انقلاب کے بغیر ناممکن ہے۔ یہ جو سونار کی ٹھک ٹھک ہے اس سے یہ کام نہیں ہوتا، اس کے لیے لوہار کا ہتھوڑا ناگزیر ہے، اور یہ میں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ کوئی آسانی سے اپنے مفادات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ شیر کے منہ میں سے نوالا نکالنے والی بات ہے، جن کے پاس مراعات ہیں، مفادات ہیں، وہ لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، وہ عیش کر رہے ہیں، پیدائشی طور پر اونچے ہیں، کون ہے کہ جو اپنی اس پوزیشن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوگا؟ اس کے لیے ٹوٹل ریولیوشن ناگزیر ہے، اس کے بغیر اگر کوئی خواب دیکھ رہا ہے تو جنت الحمقاء میں بس رہا ہے وہ، اگر ٹوٹل ریولیوشن کے بغیر کوئی سمجھتا ہے کہ اسلام کا انقلاب آ سکتا ہے۔ اور اس کے لیے میں نے آج شروع میں آیت تلاوت کی ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح نشانیوں کے ساتھ یا واضح تعلیمات کے ساتھ، وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط،
اور ان کے ساتھ جو ہم نے کتاب اور میزان اتاری وہ اس لیے اتاری کہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے اقامت عدل. عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسول بھیجے ہیں. عدل اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے کتابیں نازل فرمائی ہیں. عدل اجتماعی کے قیام کے لیے میزان عدل جو ہے وہ نازل فرمائی ہے. لیقوم الناس بالقسط، گویا کہ یہ مقصد ہے اسلام کا کہ عدل کا نفاذ ہو، عدل اجتماعی کا، سوشل جسٹس، اور ہر طرح کا ظلم، جبر، استحصال اور ڈسکریمنیشن، اونچ نیچ معاشرے سے ختم ہو جائے. لیکن اسی آیت میں آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا. یہ کام صرف ٹھنڈے ٹھنڈے وعدوں سے ہونے والا نہیں ہے. اگر ٹھنڈے ٹھنڈے وعدوں سے ہو سکتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک انسان کا خون بہانا گوارا نہ کرتے. کچھ آئیے کہ اپنے جانثاروں کا خون انہوں نے دیا ہے، حضرت حمزہ کی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ کبھی بھی ضرورت نہ ہوتی. ان سے بڑا مبلغ، ان سے بڑا داعی، ان سے بڑا واعظ، ان سے بڑا مربی، ان سے بڑا مزکی کوئی نہ دنیا میں ہوا ہے نہ ہوگا. اگر صرف تعلیم سے، صرف تبلیغ سے، صرف وعظ سے، صرف نصیحت سے، صرف فضائل کی تبلیغ سے یا ٹھنڈے ٹھنڈے وعظوں سے اگر یہ کام ہو سکتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدر اور حنین کی وادیوں میں سے نہ گزرتے. کوئی سوال ہی پیدا نہ ہو. اس کے لیے خون بہانا اور اس سے بھی پہلے اپنا خون دینے کے لیے تیار رہنا. مکی دور میں محمد نے اپنا خون دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام نے خون دیا، کسی کا خون بہایا نہیں. آپ یاد کیجئے کہ طائف میں کس کا خون جذب ہوا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سن 10 ہے یہ نبوی، ابھی ہجرت سے 3 سال پہلے کی بات ہے. حضور کا خون ہے جو طائف کی سرزمین میں جذب ہوا ہے. اور وہ خون کس کا بہا؟ حضرت سمیہ کا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت یاسر کا رضی اللہ تعالی عنہ. اور جس طرح مارا جا رہا تھا خباب بن الارت کو، اور جس طرح مارا جا رہا تھا حضرت بلال کو رضی اللہ تعالی عنہ، اس سے اندازہ کر لیجیے خون بہ رہا تھا لیکن خون لیا نہیں جا رہا. اگلا مرحلہ آیا ہے وہ مدنی دور میں آیا، یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون. اب وہ اللہ کی راہ میں جنگ کر رہے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. اپنی گفتگو کے اس حصے کی آخری بات برس کر رہا ہوں. بہت افسوس کے قابل ہے یہ بات کہ ہماری تمام دینی جماعتیں بھی ساری گفتگو کرتی ہیں تنفیذ شریعت کی، نظام کی بات کوئی نہیں کر رہا. اور یہ بات میں نے اس لیے اس وقت عرض کی ہے کہ یہ اہم نقطہ جو ہے سامنے رہے کہ اصل شے نظام ہے. قانون تو اس کو سب سرو کرتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو. فرض کیجئے کہ آپ چور کا ہاتھ کاٹ دینے کی سزا نافذ کر دیں. اس سے تحفظ کس کو ملے گا؟ دولت مندوں کو. تحفظ کس کو ملے گا؟ حرام خوروں کو. ان کے حق کو یہ ان کا چوری نہیں کر سکے گا اس لیے کہ ہاتھ کٹتا ہے. تو معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر جو ناہمواری ہے، جو ظلم ہے، وہ چور کا ہاتھ کاٹنے سے دور نہیں ہوگا. اس کے لیے تو آپ کو نظام کو بدلنا پڑے گا. البتہ یہ کہ جب تک وہ نظام نہیں بدلتا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو اسلامی قانون ہے اس کی کچھ برکتیں ہیں، وہ اپنی جگہ پر ایک علیحدہ موضوع بعد میں عرض کروں گا. کوئی ایک حکم بھی اللہ کی شریعت کا جو ہے وہ برکت سے خالی نہیں ہے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک نظام نہ بدلے، صرف قانون کی تبدیلی سے آپ جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے امیدوار ہوں تو یہ مغالطہ ہے. دینی جماعتیں بھی سارا زور صرف کر رہی ہیں. ایک ایسی جماعت بھی جو خالص انقلابی انداز میں اٹھی تھی، وہ جماعت بھی آج جو بھی سلوگن جب چل رہے ہیں ترویج شریعت، نفاذ شریعت، بس اسی چکر کے اندر وہ بھی پھنس کر رہ گئی. تو میں صرف اصولی طور پر بات کر رہا ہوں. اور پھر مزید ایک بات میں نے نوٹ کیا، آج میں نے نوٹس لکھے ہوئے ہیں کہ ایک بات رہ گئی اس پہلے حصے میں، اور وہ یہ ہے کہ جہاں تک تو معاملہ ہے حضور کی سیرت مطہرہ کا، ہمیں یہ نظر آتا ہے تقدیم و تاخیر کا معاملہ کہ نظام پہلے بدلا، قانون پھر نافذ کیا. شروع میں قانون آیا ہی نہیں. چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا سورہ مائدہ میں آ رہی ہے. آپ اندازہ کیجیے سورہ مائدہ سن 7 ہجری میں نافذ ہو رہی ہے، نازل ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں تھی، نہ قرآن میں تھی، نہ حدیث میں تھی، نہ اس کی تنفیذ کا کوئی سوال ہے. شراب کی حرمت ہو رہی ہے، وہ بھی مدنی دور میں ہو رہی ہے. مکی دور میں تو صحابہ شراب بھی پی رہے تھے اور نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. مدنی دور میں بھی جب تک آخری حکم نہیں آیا شرابیں بھی پی رہے تھے، نمازیں بھی پڑھ رہے تھے. وہاں تو یہ حکمت ہمیں نظر آتی ہے کہ پہلے نظام بدلا، ایک انقلابی عمل کے ذریعے سے نظام بدلا، غلبہ ہو گیا اللہ کا، اللہ کے رسول کو وہ فیصلہ کن اختیار حاصل ہو گیا کہ اب جو قانون وہ چاہے نافذ کرے. پھر قانون اسلامی دیا گیا.
یہ تدریج جو ہے یہ بڑی حکمت پر مبنی ہے، لیکن اس کو اب ہم دلیل نہیں بنا سکتے، یہ نوٹ سب کر لیجیے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مسئلے کے سارے پہلو آپ کے سامنے آ جائیں۔ اب ہم دلیل نہیں بنا سکتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وقت شریعت کا قانون نافذ ہوا ہی نہیں تھا۔ آج ہمارے پاس وہ قانون شریعت موجود ہے، ہمارے پاس کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ ہم اس کی ترویج نہ کریں، اس کو نافذ نہ کریں۔ ہمارے لیے تو وہ حکم موجود ہے قرآن کے اندر کہ شراب حرام ہے، ہمارے لیے تو حکم موجود ہے، چاہے وہ سن 9 ہجری میں جا کر نازل ہوا اور اس وقت تک جو ہے سودی کاروبار بھی جاری رہا، سن 9 ہجری حضور کے انتقال سے صرف 1.25 برس قبل، اندازہ کیجیے آپ۔ لیکن یہ کہ ہمارے سامنے تو موجود ہے، سورہ بقرہ موجود ہے، اس کے اندر وہ آخری حکم موجود ہے، لہذا ہمارے لیے یہ دونوں کام بیک وقت کرنے ضروری ہے۔ جبکہ حضور کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ پہلے مقدم کام تھا نظام کا بدلنا، اور پھر شریعت دی گئی، جیسے جیسے شریعت نازل ہوئی ویسے ویسے تنفیذ ہوتی چلی گئی۔ لیکن نوٹ کر لیجئے، اسے صرف ایک علمی اعتبار سے ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اس میں حکمت تھی، لیکن ہمارے لیے ہم پیدائشی مسلمان ہیں اور ہمارے پاس شریعت کا قانون موجود ہے، ہمارے لیے تو ایک دن کا بھی جواز نہیں ہے کہ ہم بغیر شریعت اسلامی کے اپنے زندگی گزاریں، اور وہ اگر ہم زندگی گزارتے ہیں اس طرز پر تو قرآن مجید کے فتوے میں آج آپ کو سنا چکا ہوں۔ یہ جو سورہ مائدہ کا 7واں رکوع ہے، نوٹ کر لیجئے اور جا کر پورا پڑھیے گا، اس وقت میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں پورا رکوع، طویل رکوع ہے اور 7 ہی آیات پر مشتمل ہے، اور میرے سامنے اب آ رہی ہیں بہت سی باتیں، مثلا یہ کہ بہت سے مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں جہاں یہ 7 کا ہندسہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات، سورہ مزمل کی ابتدائی 7 آیات، سورہ مدثر کی ابتدائی 7 آیات، سورہ اسی طریقے سے قلم یا سورہ نون 2 نام ہے اس کے، ابتدائی 7 آیات، تو یہ بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کا 5واں رکوع مشتمل بر 7 آیات، اسی طرح یہ ہے سورہ مائدہ کا 7واں رکوع مشتمل بر 7 آیات۔ تلفیظ شریعت کے اعتبار سے یہ قرآن حکیم کا ذروۂ سنام ہے، چوٹی، یہ ذروۂ سنام حضور کی اصطلاح ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کسی بھی چیز کا جسے آپ کہتے ہیں نقطۂ عروج، کلائمیکس۔ تو ترویج شریعت، تنفیذ شریعت، جس کے لیے میں نے عرض کیا تھا قرآن کی اصطلاح ہے حکم بما انزل اللہ، اس کے لیے اگر آپ کو قرآن میں مطلوب ہو کہ اہم ترین مقام کون سا ہے تو وہ ہے سورہ مائدہ کا 7واں رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں پہلے ذکر ہوا تورات کا، شریعت اسلامی کا آغاز جو ہے تورات سے ہوا ہے۔ تورات سے پہلے کتاب کوئی نہیں تھی، صحیفے ہی تھے، صرف صحیفے ابراہیم کے، بعض روایات میں آتا ہے کہ صحیفے حضرت شیش کو بھی دیے گئے، حضرت ادریس کو بھی دیے گئے، لیکن کتاب جس شے کا نام ہے وہ پہلی کتاب ہے جو تورات نازل ہوئی۔ میں نے پہلی آیت تو اس کی پڑھی تھی، فرمایا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے ہی نازل فرمائی تھی تورات بھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے اس کے مطابق وہ انبیاء کے جو خود فرما بردار تھے اللہ کے، یہ نوٹ کیجئے اس لفظ کو، اہمیت ہے، جو خود فرما برداری نہ کر رہے ہوں اور وہ شریعت کے نفاذ کے لیے جلوس نکال لیں، تو معلوم ہوا کہ یہ ہے قول اور فعل کا تضاد۔ اپنے گھروں میں اسلام نہ ہو اور ملک میں اسلام نافذ کرنے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے بہت تکڑے ہوں، اپنے وجود پر اسلام نہ ہو اور اسلام کا علم اٹھانے کے اندر جو ہے پیش ہو، تو یہ ہے نفاق کہ جس کی وجہ سے آج تک یہاں شریعت نافذ نہیں ہو سکی۔ تو یہاں رسولوں کے لیے بھی کہا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلے کرتے تھے اس کے ذریعے سے، اس کے مطابق وہ انبیاء جو خود مسلمان تھے، فرما بردار تھے، للذین ہادوا، اور یہ فیصلے کن کے لیے تھے؟ تورات تھی یہود کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہوئے وہ فیصلے کرتے تھے، والربانیون والاحبار، اور نہ صرف انبیاء فیصلے کرتے تھے، ان کے ربانی جو اہل اللہ تھے، ان کے صوفیاء تھے، اللہ والے تھے، اور احبار علماء بھی فیصلے کرتے تھے، بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ اب یہاں 2 چیزیں آ رہی ہیں احبار اور رہبان کے لیے کہ انہیں کیا کام کرنا ہے، احبار اور ربانیین کے لیے، کہ وہی نگہبان بنائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے، انہیں حفاظت حدود اللہ، اللہ کی حدود کی حفاظت پر معمور کیا گیا، کہ وہ ہے کہ جنہیں پہرا دینا ہے کہ اللہ کے احکام جو ہے ان کی خلاف ورزی نہ ہو، وہ پہرے دار ہیں اللہ کے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور انہیں تو اس کے اوپر گواہ بن کر کھڑے ہونا تھا کہ یہی حق ہے، اپنی زندگی میں بھی گواہی دینی تھی۔ فرمایا فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، تو لوگوں اللہ سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ نہ دیکھو دنیا کا کہے گی کہ یہ تو بڑے دقیانوسی لوگ ہیں،
یہ اللہ والے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کو چھوٹی سی تھوڑی سی حقیر سے مفاد کے لیے فروخت نہ کر دو، امریکہ کی سرپرستی حاصل کرنے کے لیے، اور اگر تم میرے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو۔ یہ سب میں چیزیں چاہتا ہوں تاکہ یہ صرف ایسی بات نہ رہے کہ یہ کوئی ماضی کی کہانی کہی جا رہی ہے، تو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ وہی باتیں جو آج ہمارے سامنے ہیں در حقیقت اس وقت بھی تھی کہ میری آیات کو مت فروخت کرو حقیر سے مفاد کے لیے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ اس کے بعد کی میں آیتیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن وہ ٹکڑا آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مضمون پھر آیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ظالم ہیں۔ اور ظالم کا لفظ جو ہے قرآن کی خصوصی اصطلاح میں مشرک کے لیے، مشرک ہیں وہ، چاہے بڑے موحد بنے پھرتے ہوں اور دوسروں کے اوپر شرک کے تانے لگاتے ہوں، لیکن جب وہ ایک ایسے نظام کے تحت زندگی گزار رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے، تو در حقیقت ہم سب کے سب مشرک ہیں۔ انفرادی سطح پر جو بھی کچھ ہوا کرے، اجتماعی سطح پر ہم سب مشرک ہیں، ہم سب کافر ہیں، ہم سب اجتماعی سطح پر وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت اور قانون کے مطابق وہی تو فاسق ہیں۔ تو اس کو نوٹ کر لیجئے کہ ترویج شریعت کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے بات میں نے کی تھی نظام دین حق کی، جس سے سماجی، معاشی، سیاسی سطح پر عدل اور انصاف پائے۔ یہاں ہے ترویج شریعت کی، اور اس کے لیے اصطلاح ہے حکم بما انزل اللہ، اور یہاں پر تین چیزیں آ گئیں، جو یہ کام نہیں کرتے وہی کافر ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافی کیا ہے۔ جو یہ کام نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں، وہی تو ظالم ہیں، جو یہ نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں۔ اس میں انجیل کا ذکر بھی آیا۔ اب اس کے بعد میں 2 آیات آپ کو سنا رہا ہوں اس رکوع کے آخر سے، تورات کا ذکر کر کے، انجیل کا ذکر کر کے اب حضور سے خطاب ہوتا ہے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی اب آپ فیصلہ کیجئے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ عوام کی پسند کیا ہے، عوام کی خواہش کیا ہے، بیگمات کیا چاہتی ہیں، سرمایہ دار کیا چاہتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز سامنے رہی، اور بدقسمتی سے رہی ہے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، پھر عورتوں کو کون مطمئن کرے گا، پھر فلاں جو ہے طبقہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ 11 برس ہمارے اسی کے اندر بیتے ہیں کہ ایک شخص مقتدر مطلق رہا اس ملک کے اندر، لیکن یہ ہے کہ انہی اندیشوں سے وہ ناراض نہ ہو جائیں، یہ ناراض نہ ہو جائیں۔ ایکٹروں کو بھی راضی رکھنا ہے، ان سے بھی کہنا میں کٹر نہیں ہوں، اور ایکٹروں کو اپنا مہمان بھی بنانا ہے، اور ان کو وہ اعزاز دینا ہے کہ صدر مملکت کے ساتھ ان کے گھر میں اور ان کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر ان کا قیام ہو رہا، اور ایکٹریسوں کو دعوت دینی ہے۔ ہما مالنی کیوں نہیں آئی پاکستان، ذرا ان کو یہ پیغام دیجیے، میری لڑکی ان کی بڑی فین ہے، لیکن یہ کہ فلاں راضی نہ ہو جائے، فلاں ناراض نہ ہو جائے، فلاں کا کچھ نہ ہو جائے۔ نوٹ کیجئے حضور سے کہا جا رہا ہے وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، فیصلہ کیجئے ان کے مابین اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ وَاحْذَرْهُمْ، اور ڈرتے رہیے یا چوکس رہیے، چوکنے رہیے، محتاط رہیے۔ وَاحْذَرْهُمْ، ان سے، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، کہ کہیں یہ آپ کو اللہ نے جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا ہے اس سے بچلا نہ دیں، پریشرائز کریں گے، دباؤ ڈالیں گے، اپنے مفادات کا تحفظ کریں گے۔ اے نبی ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے بھی منحرف ہو جائیں، معاذ اللہ اس کا امکان نہیں، کوئی اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اہمیت ظاہر کرنے کے لیے الفاظ استعمال کیے۔ بظاہر حضور سے خطاب ہے، بتایا دوسروں کو جا رہا ہے کہ اگر تم ہمارے نبی کو پریشرائز کرو گے، ان پر دباؤ ڈالو گے کہ وہ اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم کے خلاف کوئی فیصلہ کرے، تو جان لو کہ وہ تو ایسا نہیں کریں گے، لیکن تم اپنی اس کوشش سے اپنی عاقبت برباد کر لو گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، روگردانی کریں، اللہ کے حکم کو قبول نہ کریں، فَعْلَمْ، تو اے نبی پھر جان لیجئے، کیا جان لیجئے، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں سزا دے کر رہے گا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور انسانوں میں بہت بڑی تعداد، یوں سمجھیے کہ اکثریت، ان تطع من اکثر فی الارض،
اگر آپ اطاعت کریں گے زمین میں رہنے والوں کی اکثریت کی، لَيُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِكَ، تو وہ تو لازماً آپ کو گمراہ کر دیں گے اللہ کے راستے سے۔ تو فرمایا ان کثیرا من الناس لفاسقون افحکم الجاہلیت یبغون۔ بڑا پیارا سوال ہے، کیا یہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور اللہ کے حکم سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ لیکن کس کے لیے جو یقین رکھتے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو تو انہیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے حکم سے بہتر کوئی حکم نہیں ہو سکتا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے نہ آئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے۔ اگر اللہ پر ایمان ہے، لیکن یہاں پر لفظ ایمان کے بجائے یقین کا لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ ایمان تو اصطلاح ہے، کہ یہاں یقین کا مفہوم معین ہے۔ اگر تو یقین ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس پر کہ یہ اللہ کا کلام ہے قرآن، پھر تو ظاہر بات ہے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے کسی حکم کو چھوڑ کر انسان یا کوئی قوم جو ہے وہ کسی اور حکم کو اور کسی اور فیصلے کو اختیار کرے۔ اب یہ میں نے جو آیات آپ کو سنائی ہیں، پہلے تو آیت نمبر 44 تھی سورہ مائدہ کی، اور پھر یہ آیات 49 اور 50 ہے سورہ مائدہ کی۔ یہ 7واں رکوع ہے جس کی پہلی اور آخری دو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ اب اس کے حوالے سے میں چل رہا ہوں۔ تنفیذ شریعت کے ضمن میں سب سے پہلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تاریخ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجیے۔ اس ملک میں تنفیذ شریعت کی ایک تاریخ ہے، اس تاریخ کے کچھ اہم لینڈ مارکس ہیں، نشان ہائے راہ ہے، منزل ہے، نشان میل کے جیسے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا کام ہوا اس ملک میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور بہت بڑا کام تھا۔ اس میں جماعت اسلامی کی مہم نے اس کام کو شروع کیا تھا بڑے پیمانے پر، لیکن یہ کہ جو مسلم لیگ کے لوگ تھے، جو مسلم لیگ میں ہر طرح کے لوگ تھے، ان میں ملحد بھی تھے، ان میں کمیونسٹ بھی تھے، جو آخری وقت میں کمیونسٹ انٹرنیشنل کی ہدایت پر مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے۔ روس سے ہدایت آئی تھی انہیں کہ شامل ہو جاؤ مسلم لیگ میں، اس لیے کہ اب پاکستان بننے والا ہے، لہذا یہ کہ تمہیں وہاں پہ کام کرنے کے لیے مواقع تبھی ملیں گے کہ مسلم لیگ میں شامل ہو جاؤ۔ ملحد بھی تھے، دہریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، لیکن پلڑا اس میں بھاری تھا ان لوگوں کا جو اسلام کے ساتھ مخلص تھے۔ اس اعتبار سے مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا خاص مقام، اور بھی ان کے بہت سے ساتھی تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی، کیونکہ اس وقت مطالبہ ایسا تھا، جماعت اسلامی بھی اس وقت تک ایک پولیٹیکل پارٹی اس معنی میں نہیں تھی، الیکشن کا کوئی سوال ہی ابھی نہیں آیا تھا کہ الیکشن میں کسی کے مد مقابل ہو کر یا کسی کے حلیف یا کسی کے مخالف ہو کر شرکت کرنی ہے۔ وہ تو ایک عوام کا ایک جذبہ تھا، اس کو لے کر وہ کھڑی ہوئی، سب نے سپورٹ کیا، اور چونکہ اس وقت جو ہماری دستور ساز اسمبلی تھی اس کے اندر غلبہ ابھی ایسے لوگوں کا تھا کہ جو بہرحال تحریک پاکستان کے کارکن تھے، اسلام کے نام پہ تقریریں کی تھیں، اسلام کے نام پہ نعرے لگائے تھے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لہذا وہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ یہ پہلا بہت بڑا لینڈ مارک ہے، جنہوں نے پاس کیا اللہ تعالیٰ ان کی ارواح پر رحمت نازل فرمائے، بالخصوص مولانا شبیر احمد عثمانی، اس لیے کہ آخری تھریٹ انہوں نے دے دی تھی کہ اگر تم یہ قرارداد پاس نہیں کرو گے تو میں یہاں سے مستعفی ہو کر اور عوام سے جا کر کہوں گا کہ مسلم لیگ نے دھوکہ کیا ہمارے ساتھ، انہوں نے جو اسلام کے نعرے لگائے تھے جھوٹے تھے، ورنہ وہاں پر خاصی بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی کہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو ہمارا تو حال یہ ہو گیا اس دور میں، اور ہم یہ اللہ کی حاکمیت کی بات کر رہے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، اور یہ کہا کہ آج ہماری نگاہیں شرم سے جھکی جا رہی ہیں، ہم دنیا کے ساتھ آنکھیں چار کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ آج کی دنیا میں 20ویں صدی کے وسط میں اور خدا کی حاکمیت کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر مولانا شبیر احمد عثمانی کی وہ آخری دھمکی نہ ہوتی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ قرارداد پاس نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہی جن لوگوں نے بھی محنتیں کی، میں بھی ان میں شامل ہوں، وہ جو مہم تھی دستور اسلامی کی جماعت اسلامی نے جو چلائی تھی، یقیناً اگر وہ بوریاں بھر بھر کے اگر جو ٹیلی گرامز اور لیٹرز تھے، خطوط اگر وہ نہ پہنچے ہوتے اور ڈاکیے نے لا کر وہ دستور اسمبلی کے صدر کی میز پر نہ رکھے ہوتے کہ یہ بوری بھری ہوئی تاروں کی آئی ہے اسلامی دستور کے لیے، یہ بوری بھری ہوئی جو ہے مزید حاضر ہے، یہ خطوط ہے، محضر نامے ہیں۔ بہرحال پہلا بہت بڑا لینڈ مارک قرارداد مقاصد۔ دوسرا لینڈ مارک، دستور میں کچھ رہنما اصول طے کیے گئے، اور ان رہنما اصولوں میں ایک ایسی شک شامل کی گئی کہ جو تاریخ کے اندر میں سمجھتا ہوں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکے گی اس مملکت پاکستان میں جو قرآن اور سنت کے منافی،
وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں بیان کرتا کہ یہ جس نے بھی یہ الفاظ معین کیے ہیں میں اس کی ذہانت، فطانت، اس کے فہم، اس کے سمجھ کا بہت قائل ہوں۔ لیگل لینگویج میں در حقیقت ترجمہ کیا گیا ہے سورہ حجرات کی پہلی آیت کا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، جہاں حد قائم کر دی رک جاؤ، اس حد کے اندر تم آزاد ہو، امرہم شورا بینہم، جہاں حد آ گئی اب حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے وہی تو پھر کفر ہو جائے گا۔ ایک حد ہے، اللہ کی حد آ گئی ہے، یہاں سے آگے تجاوز نہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ کی لیگل کانسٹیٹیوشنل ٹرمینالوجی میں یہ ہے در حقیقت کے مفہوم ادا کیا گیا، لیکن یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز تھے، ان کی کوئی آپریٹو حیثیت نہیں تھی۔ اس کی بنیاد پر کوئی شخص عدالت کا جا کر کنڈا نہیں کھٹکھٹا سکتا تھا کہ فلاں قانون جو ہے یہاں پر جو نافذ ہے پہلے سے یا جو اب بنایا جا رہا ہے وہ کتاب و سنت کے منافی ہے۔ یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپل ہے صاحب، یہ تو رہنما اصول ہے، بنائیں گے کریں گے، لیکن یہ کہ اس سے آگے نہیں۔ اس سے آگے جو بات ہوئی سن 73 کے دستور میں جو متفق علیہ تھا، اور جس پر کہ پھر مفتی محمود صاحب مرحوم کی قیادت میں تمام مذہبی جماعتوں نے بھی اعلان کیا کہ یہ اسلامی دستور کا تقاضا پورا ہو گیا، اور دعائیں کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اب اس دستور کو اس ملک کے اندر اس کے لیٹر اور اسپرٹ دونوں کے ساتھ جو ہے اس کو رائج کر دے اور اس کو چلائے۔ یہ دستور جو ہے اس کے اندر وہ شک موجود تھی کہ یہ تمام قوانین جو اس وقت موجود ہیں وہ اسلام کے مطابق کر دیے جائیں گے، لیکن 10 سال فوراً نہیں۔ یہ لیکن میں ہر ایک چیز کے ساتھ بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ محض ایک دفعہ کافی ہے۔ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ اگر یہ 100% آپریٹو ہو جائے تو اور کسی قانون کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نہ لگا ہوا ہو۔ اگر لیکن ہے تو بس اس کے بعد جو ہے اس کی ساری جان جو ہے وہ ایک لیکن سے نکل جاتی ہے۔ بہرحال یہ بھی، اس کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ایک مزید اقدام تھا۔ اس کے بعد آئے جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم و مغفور، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ کے ہاں پہنچ چکے، موت بھی حادثاتی موت نصیب ہوئی ہے انہیں، اور یہ بھی ایک مسلمان کے لیے ایک نوع کی شہادت کے درجے میں ہے۔ اس اعتبار سے جو اختلاف ہے مجھے وہ میں اب بھی بیان کرتا ہوں، ڈٹ کر بیان کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کی ذات سے متعلق بات نہیں کر رہا۔ انہوں نے 2 کام کیے۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد کو دستور کے پریمبل کی حیثیت سے ہٹا کر دستور کا جز بنا دیا، ایک قدم اور آگے آ گیا وہاں۔ اٹس این انٹیگرل پارٹ آف دی کانسٹیٹیوشن، یہ صرف پریمبل نہیں۔ نمبر 2، انہوں نے شرعی عدالتوں کا نظام قائم کیا۔ پہلے تو وہ ہائی کورٹ کے لیول پر بھی تھیں، لیکن اس کے بعد جو فائنل شیپ بنی وہ فیڈرل شریعت کورٹ، کل پاکستان کی سطح پر جیسے کہ ہماری سپریم کورٹ ہے اس کے ساتھ ایک فیڈرل شریعت کورٹ، جس میں کچھ علماء جو ہیں بڑے مستند علماء اور بہت ہی مسلم علماء ان کو لیا گیا ججز کی حیثیت سے، اور کچھ جو ماہرین قانون ہیں جدید ان کو لیا گیا، اور ان کو اختیار دے دیا گیا کہ وہ جس قانون کو چاہیں خود یا کوئی شہری اگر ان کے سامنے لائے وہ ایگزامن کر کے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ قانون کلی یا جزوی طور پر شریعت کے منافی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو اگر وہ قانون جو ہے وہ صوبائی معاملات سے متعلق ہے تو گورنر کو نوٹس دے دیں گے، اور اگر وہ مرکز سے متعلق ہے تو صدر مملکت کو نوٹس دے دیں گے۔ نوٹس کیا ہوگا کہ فلاں مدت کے اندر اس قانون کی جگہ دوسرا قانون لے آؤ جو شریعت کے مطابق ہے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ قانون کل عدم ہو جائے گا۔ پھر نہ کہنا کہ خلا رہ گیا، ہم تمہیں نوٹس دے رہے ہیں، یہ ٹائم پیریڈ ہے، اس میں لیجسلیشن کر لو۔ اگر صدر راج ہے تو صدر آرڈیننس نافذ کر دے، اگر اسمبلی ہے تو اسمبلی قانون بنائے، لیکن یہ کہ بہرحال اس مدت کے اندر آپ کو قانون بنانا۔ یہ ایک بہت صحیح طرز پر قانون کی تنفیذ کے لیے بہت صحیح انداز میں پیش رفت تھی، لیکن اب یہاں بہت بڑا لیکن ہے، اس شریعت کورٹ کے ہاتھ میں بھی 2 ہتکڑیاں ڈال دی گئی اور پاؤں میں 2 بیڑیاں ڈال دی گئی، جس سے کہ اس کی حیثیت محض نمائشی اور درشنی پہلوان کی رہ گئی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آئینی قوانین کے بارے میں آپ بات نہیں کر سکتے، نہ یہ معلوم ہوا کہ ہمارا آئینی قانون کہ جو شریعت کا سب سے بنیادی قانون ہے، قرآن میں جتنی تفصیل سے آئینی قوانین زیر بحث آئے ہیں کوئی اور قانون زیر بحث نہیں آیا۔
وہ بھی شریعت سے باہر. مالی قوانین کے بارے میں بھی بات نہیں کرتے. سود ہے تو چلے گا اور کچھ اور حرام خوری ہے تو جاری رہے گی، جوا ہے تو جاری رہے گا، سب کچھ جاری رہے گا. آئلی قوانین خارج، مالی قوانین خارج. دستور پاکستان بالا تر رہے گا، اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے. اور عدالتی جو پروسیجرل ایکٹس ہیں، لاز ہیں، وہ بھی آپ کے دائرے سے باہر. دو ہتھکڑیاں دو بیڑیاں ڈال کر اسے غیر مؤثر بنا دیا، وقت تو گزار گئے. بہرحال آخری وقت میں انہوں نے ایک اقدام کیا تھا، وہ جو ان کا نفاذ شریعت آرڈیننس آیا تھا ان کے انتقال اور اس حادثے سے کچھ ہی دن پہلے آیا تھا، اس میں ایک پیش رفت تھی کہ کم سے کم آئلی باقی تو مالی والی ساری چیزیں جو کی تھیں، اس میں تو سوائے ہیر پھیر کے اس میں کچھ نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ قاضی حسین احمد صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ یہ در حقیقت نفاذ شریعت آرڈیننس نہیں ہے بلکہ انسداد شریعت آرڈیننس ہے. لیکن ہم نے ویلکم کیا تھا اسے بھی اس اعتبار سے کہ کم سے کم آئلی قوانین میں پیش رفت کی گئی تھی کہ وہ جو فیڈرل شریعت کورٹ ہے اس کے دائرے میں آ گئی. یہ تو ہے اب تک کی تاریخ جو کہ دستوری سطح پر ہوئی ہے. نوٹ کر لیجیے یہاں بھی، پہلے میں نے دستور کی تاریخ دی، اب میں آ رہا ہوں شریعت بل کی تاریخ. شریعت بل سب سے پہلے جو پیش ہوا تھا اور اس کے لیے متحدہ شریعت محاذ بنا تھا اور اس میں میں بھی شامل ہوا، تنظیم اسلامی پوری شامل ہوئی، ہم نے بھی اس میں حصہ لیا، ایک تحریک چلی تھی. اس شریعت بل کے اندر شریعت کی تنفیذ کا جو نظام تجویز کیا گیا تھا، اگرچہ اس میں اندیشہ تھا کہ کیوس اور انتشار پیدا ہو جائے، لیکن بہرحال کیوس ہو اور کچھ نہ کچھ وقت لگا کر وہ جو ہے طے ہو جائے گا، اور شریعت کے لیے ہمیں کیوس بھی منظور ہے. یہ فتویٰ تو اترے اللہ تعالیٰ کا ہماری طرف سے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، اس فتوے سے تو بچے ہیں. کیوس اور بھی ہمارے ہاں پولیٹیکل کیوس ہے اور کیوس ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر شریعت کی تنفیذ میں کچھ انتشار ہو جائے، کچھ وقت لگے، پھر فیصلے ہوں گے. کسی جگہ پر کوئی قاضی ہے، کوئی مجسٹریٹ ہے، اس نے فیصلہ دے دیا، کسی جگہ کوئی اور ہے، اس نے ویسے مقدمے میں کوئی اور فیصلہ دے دیا، اس لیے کہ سب کو اختیار دے دیا گیا تھا، لوور کورٹس کو بھی، کہ سب جو ہے وہ شریعت کے مطابق فیصلے کریں. تو اس میں کیوس کا کافی امکان تھا، لیکن ہم نے سمجھا کہ شریعت کی تنفیذ کے لیے اگر یہ ہوتا، یا تو آپ دستور کے راستے سے لائیے، دستور میں 2/3 اکثریت اگر نہیں ہے تو دستور میں ترمیم نہیں ہو سکتی. لہذا یہ شریعت بل اس وقت جو ہے جو ابتداءً پیش کیا تھا قاضی عبداللطیف صاحب نے اور مولانا سمیع الحق صاحب نے، پھر جب شریعت محاذ بنایا تو اس میں کچھ اور ترمیمیں کر کے اسے بہتر بنایا گیا اور بالآخر وہ جو ہے پیش ہو گیا. لیکن اس شریعت بل کے بارے میں تو اس وقت کی مسلم لیگی حکومت کے سربراہ جناب جونیجو، انہوں نے صاف کہا تھا جب تک میں ہوں اور میری حکومت ہے یہ شریعت بل پاس نہیں ہو سکتا. بہرحال جب تک وہ رہے انہوں نے پاس نہیں ہونے دیا. اس کے بعد اس شریعت بل کا دوسرا مرحلہ آیا جب یہ الیکشن ہو گئے، جس کے نتیجے میں اب ہمارے یہاں پارلیمنٹ ہے، سینٹ ہے. اب یہ دوبارہ شریعت میں پیش، یہ سینٹ میں پیش کیا گیا، اس لیے کہ یہ دونوں حضرات سینیٹرز تھے اور اس میں کچھ ترمیمیں کی گئی. ایک اعتبار سے میں تسلیم کرتا ہوں کہ اسے امپروو کیا گیا، ایک اعتبار سے اس میں پسپائی اختیار کی گئی. امپروو کیا کیا گیا کہ جو کورٹس ہیں، سب آرڈینیٹ کورٹس، ماتحت عدالتیں، ان کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ شریعت کے بارے میں جو چاہے فیصلے کریں. البتہ اگر کوئی کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ کوئی معاملہ شریعت سے متعلق ہے تو وہ ہائی کورٹ کو ریفر کرے گی. ہائی کورٹ کے لیول پر طے کیا جائے گا کہ کوئی شے شریعت کے مطابق ہے یا نہیں. یہ کیوں کرنا پڑا؟ اس لیے کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے تو ہاتھ بندھے ہوئے تھے 2 ہتھکڑیاں اور 2 بیڑیاں، وہ تو جب تک دستور میں ترمیم نہ ہو کھل نہیں سکتی. لہذا بائی پاس کیا گیا کہ جن معاملات میں تو فیڈرل شریعت کورٹ کا دائرہ اختیار ہے اس میں تو وہ کام کرتی رہے گی، جن میں نہیں ہے تو اس میں یہ کہ جو ہائی کورٹ سے ان کو اختیار دے دیا جائے کہ وہ، اور وہ پروسیجر جو میں پہلے بیان کر چکا وہی اس کے اندر رکھا گیا. یہ تو تھی امپروومنٹ، یعنی کیوس کے اب کم خطرات رہ گئے اور ایک اس کے اندر پسپائی اختیار کی گئی. سود کے بارے میں یہ مداہنت کی گئی کہ اگر کسی وقت اس ملک میں سود، ربا، اگر یہ حرام قرار بھی دے دیا گیا تب بھی اس تاریخ سے پہلے پہلے جو سودی معاہدات ہوئے ہوں، چاہے بیرون ملک چاہے اندرون ملک، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا، مؤثر بے ماضی نہیں ہوگا سود کی حرمت کا معاملہ. ایبولیشن آف انٹرسٹ مستقبل کے لیے مؤثر ہوگا، صرف مؤثر بے ماضی نہیں. یہ کتاب اللہ کے سے بغاوت ہے. کتاب اللہ نے صاف کہا ہے کہ فَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، اب چھوڑ دو. اس
اس لیے کہ اب جو پہلے کھا پی چکے وہ تمہارے لیے ہے، لیکن آئندہ اب اس کے اوپر کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کا فیصلہ یہ ہے. اس اعتبار سے اس میں ایک پسپائی تھی. اور میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ اگر دین میں مداہنت آپ ایک بات میں کریں گے تو 10 باتوں کے لیے راستہ کھل جائے گا. اگر یہ پسپائی اختیار نہ کی جاتی تو وہ سینٹ بھی اس بل کو منظور نہ کرتا، اس لیے کہ وہاں تو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جاگیردار بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ان کو نظر آئے کہ یہ ہمارے لیے خطرہ بن جائے گا بل، تو وہ کہاں سے ان کے حلق سے اترتا. تو بہت بھاری رشوت دے کر اس وقت یہ جو ہے منظور کرایا گیا. لیکن میں پھر تسلیم کر رہا ہوں کہ ایک اعتبار سے بہتر تھا اس سابقہ بل سے. البتہ یہ پسپائی تھی جو بہت خطرناک ہے. اب آیا ہے یہ تیسرا بل. یہ تیسرا بل جو نواز شریف صاحب نے پیش کیا ہے، اس کے بارے میں سب سے بڑی پہلی بات تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں، بہت بڑی وعدہ خلافی ہے جو انہوں نے کی. سینٹ میں جب IJI کی میجورٹی کی وجہ سے ایک بل پاس ہوا، کیونکہ اس وقت اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا تھا پیپلز پارٹی کے خلاف، لہذا وہ بل پاس بھی ہو گیا، اس پر کیک بھی کاٹے گئے، اس پر دعائیں بھی کی گئیں. لیکن جب ایبسولوٹ میجورٹی کے ساتھ اب پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں تو اب ان پر کھلا کہ اس میں ترمیم کی ضرورت ہے. یہ بڑی گھٹیا سیاست ہے کیوں؟ اس لیے ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست کے کوئی ویلیوز معین نہیں ہوئے. میں سارا الزام ان کو نہیں دے رہا، اس میں سب کے سب وہ شریک ہیں جنہوں نے اس ملک میں سیاست چلنے نہیں دی، لہذا یہاں اس کے کوئی خطوط معین نہیں ہوئے، کوئی مستحکم پولیٹیکل پارٹیز نہیں بنی، کوئی سیاسی شرم اور حیا اس ملک میں نہیں آئی کہ ہم نے ایک مینڈیٹ کے اوپر جو ہے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں تو اب اس کے خلاف کیسے کام کر رہے ہیں. اگر کہیں کوئی سیاسی شرم اور حیا نام کی شے ہو تو جس بنیاد کے اوپر ووٹ لیے گئے ہوں اب اس سے انحراف نہیں ہو سکتا. پھر تو یہ ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیے، لوگوں کو پھر کوئی مینڈیٹ جو ہے کرنے کا موقع دیجیے. اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہایت گھٹیا سیاست کا مظہر ہے اور بڑی زبردست خلاف ورزی ہے. انہیں وہی کم سے کم یہ پابند تھے کہ جو شریعت بل اس وقت انہوں نے پیش کیا تھا اسی کو یہ پیش کرتے. لیکن یہ سب کچھ میں صرف نواز شریف کے کھاتے میں نہیں ڈال رہا ہوں، میں اس کو پھیلا رہا ہوں کہ در حقیقت ہماری قومی جو اس وقت کی سطح ہے کہ سیاست کے نہ کوئی اصول بنے، نہ مستحکم سیاسی پارٹیز بنی، نہ سیاسی کو روایات مستحکم ہو سکی، اس کا یہ مظہر ہے کہ ایک پارٹی جو ہے اتنی بڑی اکثریت میں آتی ہے اور اس سے چند مہینے پہلے جیسا کہ وہ شریعت جو 9 جماعتوں کا جو بیان آیا تھا اس میں یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہاں پاس ہوا بلکہ اس وقت 66 ارکان اسمبلی جو ہے انہوں نے اسمبلی میں بھی قرارداد پیش کر دی تھی، اس لیے کہ حکومت بے نظیر کی تھی، اس کو کارنر کرنا تھا. ورنہ اگر یہ ہوتا اپنے دین اور ایمان اور اپنے کنوکشن کا معاملہ تو جب آپ کو اکثریت حاصل ہو چکی ہے پارلیمنٹ کے اندر اور سیاست کے اندر تو پھر کیوں نہیں آپ اس کو نافذ کرتے. اس اعتبار سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس پر جو تبصرہ کیا ہے 9 مذہبی اور نیم سیاسی اور نیم دینی جماعتوں نے، میں اس کو 100% درست سمجھتا ہوں. اسی لیے میں نے شروع میں اپنی طرف سے بھی اور تنظیم اسلامی کی طرف سے بھی، انجمن خدام القرآن کی طرف سے بھی میں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ ان 9 دینی جماعتوں نے جو بھی تبصرہ کیا ہے میں تو لے کر آیا تھا، یہ پورا کا پورا ان کا 10 نکات ہیں جو ان کو تبصرے کے ہیں. اور اس اعتبار سے یہ کہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے صرف کوئی گول مول بات نہیں کی ہے بلکہ شکوار اس پورے بل کے اوپر گفتگو کی. اس کے اندر یہ انحراف ہے اس بل سے کہ جس کے ساتھ آپ کمیٹڈ ہیں اور جس کے لیے کہ آپ نے اپنی الیکشن کی تقریروں میں کہا ہے کہ ہم اسے نافذ کریں گے، تو اس پہلو سے آپ نے اس میں انحراف کیا ہے. یہ وہ معاملہ جو ہے میں پڑھ کے نہیں سنا سکتا کیونکہ پرسوں ہی کا اخبار ہے. میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ جو حضرات بھی اب جن کی نگاہوں سے یہ نہ گزرا ہو، یہ مکمل بیان جو ہے یہ میں نے تو خیر اس کو نمبر بھی لگائے ہیں، خبر میں تو نمبر نہیں ہے لیکن 10 نکات ہیں اس کے جو بڑے اہم ہیں. اور انہوں نے یہ بات صحیح کہی ہے کہ اصل میں اسی اسمبلی اسی کو پیش کیا جانا چاہیے ورنہ یہ وعدہ خلافی. لیکن خود اس بل میں 2 بہت بڑے بڑے خلا ہیں اور ان دونوں خلاؤں کا تعلق نظام سے ہے. پہلا خلا یہ ہے جو میں بیان کر چکا کہ سود کے ساتھ مداہنت جو اللہ کے ساتھ بغاوت ہے. اس بل کے اندر بھی یہ جو سرکاری بل آیا اس کے تو کہنے ہی کیا ہے، وہ تو 3 سال کے لیے تو ویسے ہی سودی کاروبار جائز. مزید برآں یہ کہ اس کے اندر ایکسٹینشن بھی اور ہو سکتی ہے، اسمبلی جب چاہے ایکسٹینشن کر دے. مزید برآں یہ کہ ہمارے خارجی معاملات جو ہیں، امریکہ بہادر ہوں یا جاپان بہادر ہوں یا کوئی اور ہوں،
ان سے پہلے جو معاہدے ہوئے ہوں یا آئندہ بھی جو معاہدے ہوں گے یہ مستثنا رہیں گے. باہر سود دو سود لو، یہ گویا کہ پھر بھی جاری رہے گا. اس اعتبار سے یہ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، چونکہ یہ اس تنقید میں موجود ہے کہ جو 9 جماعتوں کی طرف سے آیا، لہذا میں تفصیل میں نہیں جا رہا. میں اس سینٹ کے پاس شدہ بل کا خلا بیان کر رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک مداہنت تھی کہ جو سود خور ملک کے اندر موجود ہیں انہیں یہ رشوت دی گئی کہ آپ اگر 1 کروڑ کے ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ رکھ کر بیٹھے ہوئے اپنی تجوری میں، آپ کو سود ملتا رہے گا، چاہے یہاں پر سود ایبالش ہو جائے آپ کو ملتا رہے گا. آپ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، پاس ہو جانے دیں ہمارے لیے. یہ مداہنت فی الدین ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں تو صرف درجے کا فرق ہے. آپ ایک معاملے میں مداہنت کر رہے ہیں، نواز شریف صاحب 10 معاملوں میں مداہنت کر رہے ہیں. یہ تو معاملہ سور تو سور ہے، چاہے وہ چھٹان پر ہو اور چاہے وہ شیر پر ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. قرآن مجید کا فتویٰ جو ہے وہ تو اس بل پر بھی آتا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو نہیں مانتے؟ وما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا ویوم القیامة يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار کر دیے جائیں اور قیامت کے دن بدترین شدید ترین عذاب میں جھونک دیے جائیں. یہ مداہنت اس سینٹ بل کے اندر بھی موجود ہے. نمبر 2، نقد کے سود کا تو تذکرہ ہے کہ آئندہ کے لیے ایبالش ہو جائے گا. اس سینٹ کے بل میں مؤثر بماضی نہیں لیکن آئندہ کے لیے ہو جائے گا. البتہ زمین کے سود کا کوئی تذکرہ نہیں. ایک مضمون ابھی چھپا ہے، ڈاکٹر فاروق حسن جو بارٹ لا ہیں، جنہوں نے ابھی سینٹ کا الیکشن بھی لڑا ہے اور موتی کھائی ہے بیچارے نے. آدمی بہت بڑا ماہر قانون ہے، امریکہ میں بھی ان کی پریکٹس ہے، یہاں بھی ہے. بڑا عمدہ مضمون چھپا ہے ان کا کہ کسی زمانے میں اس ملک کی تقدیر کے مالک 22 خاندان ہوتے تھے. آج بس اتنی ترقی ہوئی ہے کہ وہ 22 کی بجائے 35 ہو گئے. بڑی ترقی ہے، 50% انکریز ہے. لیکن یہ کہ وہی خاندان ہے، سالے، بہنوئی، داماد، خسر، انہی خاندانوں کی، ادھر بھی ادھر بھی. ادھر سے پھدک کر ادھر چلے جائیں تو وہ پارٹی بن گئی، ادھر سے پھدک کر ادھر آ جائیں تو وہ پارٹی بن گئی. یہ جاگیردار خاندان ہے جو اس ملک کے ساتھ کھیلتے رہے، اور جب تک اس کی جڑ نہیں کٹے گی کوئی تبدیلیاں نہیں ہوگی. یہی جاگیردار ہیں جو سونے پر سہاگا کہیں یا ظلمات بعضها فوق بعض کہیں، تاریکی پر تاریکی، تہبر تاریکی، تہبر تہ تاریکی. وہی انڈسٹریلسٹ بھی بن چکے ہیں. ان میں سے اکثر جو ہے اس ملک کے اندر انڈسٹریل یونٹس کے مالک ہیں اور بڑے بڑے قرضے انہوں نے معاف کروائے. یہ اتنے ارب روپیہ معاف ہو گیا، یہ کوئی غریب کا تو 1 پیسہ معاف نہیں کرتا کوئی بینک. اس کی تو کٹیا جا کر قرض کر لیتے ہیں. کسی نے قرضے کے اوپر مکان اگر بنایا ہے وہ نہیں دے سکا ہے تو مکان قرض ہو جائے گا. لیکن ارب روپے کے انہی کو تو، یہی حرام خور جو ہے اصل میں یہی ہے کہ جنہوں نے ہر طریقے سے اس قوم کو لوٹا. یہ جب تک کہ ان کی جڑ نہیں کٹے گی وہ نظام اسلام کا کوئی سوال نہیں. نہ اس ملک کے اندر جو سیاسی دلدل ہے وہ ختم ہوگی، اس سے قوم نکل ہی نہیں سکتی. اور وہ سود کیا ہے؟ جاگیرداری، زمینداری. اس کے مسئلے میں چونکہ کچھ ہمارے ہاں اختلافات چلے آتے ہیں، میں آپ کو صرف 2 باتیں بتا رہا ہوں. نمبر 1، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی تینوں کے نزدیک مزارعت حرام مطلق ہے. یہ سود ہے زمین پر کہ مالک ایک ہے اور کاشت کوئی اور کر رہا ہے اور وہ اس حصہ لے رہا ہے اس میں سے. یہ سود ہے زمین پر. قد اربیتما، حضور کی حدیث ہے کہ آپ نے ایک ایسے معاملے پر صحابہ، جو ایک صحابی نے کر لیا تھا، مہاجر صحابی نے انصاری صحابی سے، آپ نے فرمایا تم نے سودی معاملہ کیا، زمین لوٹا دو اور جو کچھ تم نے اپنی محنت کی ہے اب تک اس زمین پر اس کی اجرت وصول کر دو. یہ سود کا معاملہ، قد اربیتما، تم نے سود کا معاملہ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک اصول چلا آ رہا ہے، جو زمینیں کبھی بھی مفتوح ہوئی ہیں بدور شمشیر، اس کے بارے میں غالب رائے یہ ہے کہ وہ خراجی ہیں، عشری نہیں ہے. خراجی زمین وہ کہلاتی ہے کہ جو کسی فرد کی ملکیت نہیں ہوتی، ریاست کی ملکیت ہوتی. اسلامی ریاست اسلامی بیت المال کی ملکیت، اس سے خراج جائے گا سیدھا. جو کاشت کر رہا ہے وہ کاشت کرے گا، اس میں سے خراج سیدھا جائے گا بیت المال میں، خزانے میں جائے گا. درمیان میں کوئی زمیندار نام کی شے، جاگیردار نام کی شے اسلام میں نہیں ہے. اب اس کے لیے جیسا کہ میں بعد میں تجویز کروں گا، میں نے بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا ہے. اس وقت صرف اس اعتبار سے کر رہا تھا کہ علماء بھی اس سے بالکل آنکھیں بند کیے ہوئے. انہیں پتا ہے سیاست ساری ان کے قبضے میں.
جیسے کسی دیہات کا بیچارہ مولوی وہ وہاں کے چودھری پر زبان نہیں کھول سکتا، یہ بڑے چودھری اس ملک کے ہیں، ان کے خلاف بڑے سے بڑے مولوی یہاں کے جو ہے بولنے کو تیار نہیں، یہ کتمان کر رہے ہیں دین کے ان احکام کا، چھپا کر بیٹھے ہوئے دین کی تعلیم کو۔ یہی وجہ ہے کہ عوام جو ہے پھر وہ مجبور ہو کر جاتے ہیں دوسری طرف، انہیں جب ادھر عدل کی امید نہیں رہتی تو جائیں گے کسی اور کنڈے کو کھٹکھٹائیں گے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے یہی تو نہیں فرمایا تھا کہ قریب ہے یہ جو فقر جو ہے یہ کفر کی حد تک لے جاتا ہے انسان، اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، جس پر ظلم ہوا ہو اسے زبان سے بھی جو ہے برائی کا کہنے کا اور بلند آواز سے برائی زبان سے نکالنے کا حق حاصل ہے۔ اللہ کو پسند نہیں ہے بلند آواز سے کوئی بری بات کہی جائے مگر اس شخص کے لیے کہ جس پر ظلم کیا گیا، دکھی دل کی صدا ہے تو نکلے گی، اس کے زبان سے تو کڑوی باتیں نکلیں گی، لیکن اس میں بھی استثناء کیا گیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اور حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر تو کفر کے قریب پہنچا دینے والی شے۔ اس اعتبار سے یہ دو بڑی بڑی کمیاں اس بل میں بھی ہیں جو سینٹ کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ لہذا اب آئندہ کے بارے میں تیسرا حصہ میری گفتگو کا، اب آگے چلیے میری اس گفتگو پر جو نتیجہ نکل رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جو آج نوید آئی ہے اخبار میں کہ پرسوں وہ ترمیمی بل آ رہا ہے کہ جس سے دستور کے اندر کتاب و سنت کی بالادستی ثبت کر دی جائے گی۔ وہ دستوری ترمیم کیا ہے جب وہ اس کی نقاب کشائی ہو جائے گی تب اصل میں تو کوئی بات کہنے کی پوزیشن میں ہم لوگ ہوں گے۔ میں اس وقت صرف اصولی طور پر ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر صرف ایک ترمیم کر دی جائے، بلکہ میں دو کہوں گا ذرا، ایک بنیادی ایک ثانوی ہے۔ بنیادی ترمیم یہ کہ فیڈرل شریعت کورٹ کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کھول دی جائیں۔ شریعت اگر سپریم لا ہے تو جو آپ نے ادارہ بنایا ہے کہ کوئی شے شریعت کے خلاف ہے یا نہیں، اس ادارے کے اوپر ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈالنے کے کیا معنی؟ پھر اس کی ہتھکڑیاں بیڑیاں کھول دیجئے۔ اگر یہ ہو جائے تو کسی شریعت بل کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو وہ قوانین بنائیے جو اب آئیں گے، تفصیلی قوانین، تعلیم میں اصلاح کیسے ہوگی، ذرائع ابلاغ میں کیسے ہوگی، فلاں میں کیسے، وہ بنائیے آپ۔ لیکن یہ کہ وہ تو ہے ایگزیکٹو جو آپ کا ہے انتظامی ادارہ، اس کی چیزیں ہیں۔ دستور میں یہ طے کر دیجئے کہ یہاں پر کوئی قانون کتاب و سنت کے منافی نہیں بنے گا، نمبر ایک، اور نمبر دو، فیڈرل شریعت کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ جس قانون کے بارے میں فیصلہ دے دے کہ یہ شریعت کی حدود سے تجاوز کر رہا ہے تو کل عدم ہو جائے گا، چھٹی ہو گئی۔ اگر یہ طے ہو جائے تو کسی شریعت بل کی ضرورت ہی نہیں، دی بال ول بی سیٹ رولنگ، اب وہ خود بخود جو ہے وہ گیم چلے گی۔ جائیے کورٹ کے اندر جائیے، اب یہ میرا اور آپ کا کام ہوگا، جہاں ہم کہیں کہ صاحب فلاں قانون خلاف اسلام ہے، میں ثابت کرتا ہوں، دوسرے لوگ بھی آئیں گے وہ کہیں گے نہیں خلاف اسلام نہیں ہے، عدالت میں ہو وقت لگے گا، لیکن یہ سب سے سیف اور سب سے کم کنفیوژن والا راستہ ہے، انتشار بھی اس میں نہیں۔ ہماری عدالتیں کوڈیفائڈ لا کی ہی عادی ہیں، قانون ان کے سامنے ہونا چاہیے، دفعہ فلاں دفعہ فلاں دفعہ فلاں، اور وہ کوڈیفیکیشن ہوتی چلی جائے گی۔ جس قانون کو وہ کورٹ کہے گی کہ یہ خلاف اسلام ہے وہ ساقط ہوگا، اس کی جگہ پر بنانا پڑے گا، خلا تو رہ نہیں سکتا۔ لیجسلیچر جو ہے وہ بناتا جائے گا قانون، اور رفتہ رفتہ جیسے جیسے بنتے جائیں گے قانون، وہ وکلاء کی کتابوں میں دفعیں ایڈ ہوتی جائیں گی، اس میں چیپیاں لگتی جائیں گی، لیکن عدالتوں کے سامنے وہی کوڈیفائڈ لا ہوگا۔ اس کے اندر دوسری شے جو میں نے کہا کہ ایک تو بنیادی ہے، دوسری ہے ذرا جو ثانوی ہے، وہ یہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور ہمارے ہاں کی عام سپیریئر کورٹس کے مابین ایک فرق روا رکھا گیا ہے، وہ فرق بھی ختم ہونا چاہیے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ہو یا ہائی کورٹس ہو، ان کے ججوں کا بڑا اونچا سٹیٹس ہوتا ہے، اور یہ دستور کے اہم بنیادی نکات میں سے ہوتا ہے کہ اس کورٹ کو اتنا اونچا کر دیا جائے کہ نہ کوئی ایگزیکٹو کبھی انہیں پریشرائز کر سکے، نہ یہ خطرہ ہو کہ صاحب مجھے ڈسمس کر دیں گے، لہذا اب جو حکم بھی ہے پرائم منسٹر صاحب کا، ورنہ تو میری نوکری چلی جائے گی۔ یہ معاملات جس طرح ملک کی دوسری سپیریئر عدالتوں کے جو ججز صاحبان ہیں وہ صرف اپنے ضمیر اور جو بھی ان کا علم ہے کتاب و سنت کا، اور جو بھی ان کے سامنے علماء نے یا ماہرین نے جو دلائل دیے ان کے مطابق فیصلے کریں، یہ اندیشہ نہ رہے کہ نوکری چھوٹ جائے گی یا یہ کہ کسی اور اعتبار سے ہمارے خلاف اقدام ہو جائے گا۔ یہ دو کام اگر کر دیے جائیں تو میں نے یہاں نوٹ کیا تھا، ورنہ تو شاید یاد نہ رہتا، مجھے وہ
شعر یاد آیا تھا کہ علم و بس کریو یار اکو الف تیرے درکار، صرف یہ ایک ترمیم کافی ہے، کسی شریعت بل کی ضرورت نہیں، نہ 18 نکاتی، نہ 20 نکاتی، نہ 24 نکاتی، کسی کی نہیں، یہ ایک ترمیم فیڈرل شریعت کورٹس کی جو بھی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول دی جائیں۔ نمبر 2، اس کے ججز کا معیار بھی وہی بنایا جائے کہ جو آپ کے ہاں دوسرے سپیریئر جو عدالتیں ہیں ان کے ججز کا معیار۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دینی اور مذہبی سیاسی جماعتوں کے جو بھی ان کا موقف ہے ہم اس کی مکمل تائید کرتے ہیں، صرف یہ کہ 2 چیزیں جو میں نے ایڈ کی ہیں اس کے اندر اضافی کی جائیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایک لینڈ کمیشن بنایا، نمبر 1 یہ کہ سود کو مؤثر بماضی بھی کیا جائے جب بھی طے ہو جائے، سود کی حرمت مؤثر بماضی ہو۔ نمبر 2 یہ کہ ایک لینڈ کمیشن بنایا جائے، اور اس لینڈ کمیشن ویسے تو یہ کہ شرعی عدالت کے دائرے میں بھی آ جائے گا کہ زمینداری حلال ہے کہ حرام ہے، اس کا طے ہوگا فیصلہ، مزارعت حرام ہے کہ حلال ہے، اگر حلال ہے تو کن شرائط سے، جن فقہا نے اس کو حلال ہونے کا فتویٰ دیا انہوں نے کچھ شرطیں عائد کی ہیں، وہ بھی بڑی عظیم شرطیں، تو جو بھی فیصلہ ہو، یعنی میں جو اپنی ایک رائے رکھتا ہوں، جیسے میں نے ضیاء الحق صاحب سے کہا تھا 5 جولائی 1982 کو جب میں شورا سے استعفیٰ دینے گیا ان کے پاس یہیں پر گورنر ہاؤس میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا، فیڈرل شریعت کورٹ قائم کی، بہت بڑا کام کیا، لیکن آپ اپنے ماتھے پر یہ کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں کہ اس شریعت کورٹ کے حق آپ نے آئینی قوانین کے لیے بھی باندھ دی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو میں کہتا ہوں وہ آپ مانیں، آپ نے ججز چنے ہیں، آپ کے معتمد علیہ ہیں، آپ کو ان کی دیانت پر اعتماد ہے، آپ کو ان کے فہم پر اعتماد ہے، ان کے علم پر اعتماد ہے، ان کے ہاتھ کھول دیجیے، وہ فیصلہ کریں گے جو آئلی قوانین کی کون سی خلافی شریعت ہے کون سی نہیں ہے۔ میں بھی جاؤں گا اپنی رائے پیش کر دوں گا، اور چونکہ ان آئلی قوانین کا اصل مصنف تھا غلام احمد پرویز، اور جو نافذ کرنے والا تھا وہ تو خیر فیلڈ مارشل صاحب تھے ہی، ایوب خان صاحب، لیکن یہ کہ اصل مصنف غلام احمد پرویز، اور وہ اس وقت پر زندہ تھے جبکہ میں نے یہ ضیاء الحق صاحب سے گفتگو کی۔ میں نے کہا وہ بھی جائے شریعت عدالت کے اندر، اگر وہ دلیل دے سکتے ہیں کہ جو قوانین انہوں نے بنوائے تھے اس وقت وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہیں تو ان کے بھی کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں ہے، یو کین گو ٹو دی کورٹ۔ تو بالکل اسی طریقے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں بھی اب شریعت کورٹ کے دائرے میں آ جانی چاہیے کہ مزارعت جائز ہے نہیں ہے تو کیا شرائط ہے اضافی۔ نمبر یہ کہ اگر یہ زمینیں جو ہیں ہماری یہ خراجی ہیں تو مزارعت کا سوال ہی ختم، پھر دوسری زمین ہے ہی نہیں ہے، پھر کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، پھر تو ہمیں پورا اختیار حاصل ہے کہ جو چاہیں نیا بندوبست اراضی اس ملک کے اندر کر دیں، اس لیے کہ کسی کی ملکیت ہے ہی نہیں، یہ تو بیت المال کی ملکیت ہے زمین ہے، اس لیے کہ یہ پورا علاقہ بدور شمشیر فتح ہوا تھا۔ اس اعتبار سے اگر یہ طے ہو جائے تو پھر تو آپ جو بھی آپ کے پاس سیٹلمنٹ آف لینڈ کے ماہرین موجود ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں شریعت کے جو تقاضے ہیں ان کے مطابق آپ نیا بندوبست اراضی کیجیے، اس کا مطالبہ بھی شامل کیا جائے، اور بقیہ جتنی باتیں کہی ہیں ان 9 جماعتوں نے ان کی مکمل تائید، یہ تو میں تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں، اپنی انجمن خدام القرآن کی طرف سے، تنظیم اسلامی کی طرف سے ان کے پورے 10 نکات کی مکمل تصویب کرتے ہوئے ایک اضافی مطالبہ کہ اس میں سود کی حرمت کو مؤثر بماضی کیا جائے، نمبر 2 اضافی مطالبہ کہ زمین کے بارے میں بھی یہ بات طے کی جائے اور اس کے لیے کمیشن بنایا جائے، شریعت کورٹ کے بھی جو ہے اس کو دائرہ اختیار میں لایا جائے کہ وہ طے کرے کہ آیا ہماری اراضی جو ہے پاکستان کی وہ خراجی ہے یا اسری، اور اگر اسری ہے تو اس میں مزارعت جائز ہے یا ناجائز، اور اگر جائز ہے مزارعت تو اس کی شرائط کیا ہے۔ یہ 3 مختلف لیول۔ البتہ اب میں اپنی تقریر کے آخری حصے پر آ گیا ہوں جہاں میں نے حکومت سے یہ کہا یا اور جو مطالبے یا تجاویز پیش کیے، جو وہ دینی یا مذہبی اور سیاسی جماعتیں ہیں، یہ میں نے لفظ کیوں استعمال کیا ہے، دین میں تو مذہب اور سیاست ایک ہی ہے، جو جماعت دینی ہے اس کے لیے پھر مذہبی اور سیاسی کہنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ بعض جماعتیں بنیادی طور پر مذہبی ہیں، فرقے وارانہ ہیں، مذہبی ہیں اور اس کے ساتھ سیاسی بھی ہیں، تو یہ میں نے اس لیے 2 کیٹیگریز قائم کی ہیں، دینی جماعتیں اور یا مذہبی اور سیاسی جماعتیں، ان کی قیادت کی خدمت میں بھی چند باتیں عرض کریں۔ پہلی اور سب سے اہم بات،
خدا کے لیے اب بھی سمجھ لیں، خدارا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ پاور پالیٹکس اور انتخابی سیاست کے ساتھ مختلف دھڑوں کے ساتھ منسلک ہو جانا اور شریعت کی تنفیذ کو اس راستے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ یہ مخمصہ ہے۔ اس الیکشن پالیٹکس سے 85% لوگ وہی آئیں گے، جاگیردار، زمیندار، سرمایہ دار، اور ان سے کبھی توقع نہ کیجیے چاہے وہ الیکشن کے وقت کیسے ہی وعدے کر لیں، کوئی توقع نہیں کہ یہ نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی آنے دیں گے۔ ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک فکر ہے، اپنے مفادات ہیں، اپنا انداز زندگی ہے، اپنا طرز بود و باش ہے، جس میں یہ قطعاً کوئی تبدیلی گوارا نہیں کریں۔ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، کسی وقت کسی کو کندھا دے دیا اور کسی کو گرا دیا۔ ایوب خان کو کی ٹانگیں کھینچ لی، بھٹو برآمد ہو گیا، بھٹو کی ٹانگ کھینچ لی، مارشل اللہ صاحب برآمد ہو گئے، مارشل اللہ صاحب گئے تو پھر پیپلز پارٹی آ گئی، پیپلز پارٹی کو گرا دیا، اب آئی جے آئی ہے۔ یہ مخمصہ پہلے سے بھی زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، پہلے سے بھی زیادہ شدت بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کم سے کم آپ کی جو مختلف جماعتیں ہیں ان کا علیحدہ تشخص تو تھا۔ آپ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، آپ آئی جے آئی کا حصہ ہیں، آپ ڈسپلن کی خلاف ورزی کر رہے ہیں جو باہر بات کر رہے ہیں۔ آج اخبارات کے اندر ایڈیٹوریل بھی آ گئے، کل کی ان کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ آئی جے آئی کا حصہ ہیں، آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو آئی جے آئی کے اندر کیجیے، ورنہ شرافت سے استعفیٰ دیجیے اور بات جائیے اور جا کر جو چاہیے کیجیے۔ یہ تو پھنس گئے، اب یہ مخمصہ اور شکنجا ایسا ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی شکل ہی نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اب بھی اگر نہیں سمجھ میں آئے گی بات تو کب سمجھ میں آئے گی؟ جب پانی سر سے گزر چکے گا۔ ان دونوں چیزوں میں کنفیوژن ہے۔ اسلام کا قیام اور شریعت اسلامی کی تنفیذ، اس کے تقاضے کچھ اور ہیں، پاور پالیٹکس اور الیکشن پالیٹکس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ ہم نے تو باقاعدہ ایک 15-16 کا تقابل کر کے ایک 2 ورقہ شائع کیا ہے، مجھے یاد نہیں رہا ورنہ یہاں آج تقسیم کروا دیتا اس کو، کہ انتخابی سیاست کے تقاضے کیا ہیں اور انقلابی سیاست کے تقاضے کیا ہیں۔ لیکن بہرحال ایک بات جان لیجئے، جب تک آپ اپنے آپ کو اس سے اس معنی میں علیحدہ نہیں کریں گے کہ ہمارا کسی سے نہ مخالفت ہے نہ موافقت ہے، ہم نہ کسی کے حامی ہیں نہ کسی کے مخالف ہیں، ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں اسلام چاہیے، یہ جب تک یہ کنفیوژن رہتا ہے، ابھی آپ ان کے ساتھ ہیں، ابھی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے خلاف لاہور کی سڑکوں کے اوپر اور گلیوں کے اندر آپ نے نعرے لکھ دیے، بعد میں آئی جے آئی بنی، انہی کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ لوگ کیا سمجھیں؟ آپ کی اپنی مصلحتیں ہیں، آپ کی اپنی حکمتیں ہیں، ہوگی آپ کی حکمتیں، لوگ کیا سمجھیں؟ میں کسی کی نیت پر حملہ نہیں کر رہا، ہوگا یہی کہ اب کیا کریں، یہ لیسر ایول ہے، یہ گریٹر ایول ہے، تو گریٹر ایول کو ہٹانے کے لیے لیسر ایول جو ہے وہ احول البلیتین جو ہے قبول کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ کہ عوام تو پھر کنفیوز ہو گئی، پھر اصول نام کی کچھ ہے تو نہ رہی۔ اس اعتبار سے پہلی بات یہ ہے کہ انتخابی سیاست سے، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا، بڑے خوش تھے آئی جے آئی کی فتح ہو گئی، انقلاب آ گیا ہے، یہ الیکشن کے راستے سے انقلاب آ گیا۔ وہ کہاں گیا انقلاب؟ کتنے مہینے ہوئے ابھی، اور بات آپ کو کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم سے غداری کی گئی ہے، بے وفائی کی گئی ہے، یہ ساری باتیں کہنی پڑ رہی ہیں۔ لیکن ایک ہی راستہ ہے کہ آپ استعفے دیجئے، انہی کے ووٹوں سے آپ سینیٹر بنے اور ہماری بلی ہمیں کو میاؤ۔ آخر دنیا کے کوئی اصول ہیں، کوئی عقل کی بات ہونی چاہیے۔ آپ جا کے پبلک کے اندر موومنٹ چلانا چاہتے ہیں تو پہلے استعفے دیجئے۔ کل کا بیان بھی تھا سمیع الحق صاحب کا، ہم آئی جے آئی سے علیحدگی میں جلدی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصل جو ساری جو ہے جو جڑ جو بنیاد ہے، جو بس کی گانٹھ ہے وہ یہ، اس کو ڈسلوج کیجئے۔ ان دونوں چیزوں کو جو جوڑ دیا گیا ہے، پاور پالیٹکس، الیکشن پالیٹکس، اور اس کے ساتھ شریعت اور اسلام کے نفاذ کی جد و جہد، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے۔ دوسری بات، اسلام کا نفاذ یا شریعت کی تنفیذ، اسلام کے نظام عدل اجتماعی کا قیام یا شریعت کی تنفیذ و ترویج، صرف ایک عوامی تحریک کے ذریعے سے ممکن ہے، الیکشنوں کے ذریعے قطعاً ناممکن۔ یہی لوگ آئیں گے، ان کے مفادات ہیں، ظاہر بات ہے کہ یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود کیوں ماریں گے؟ اگر آپ توقع کرتے ہیں تو یہ آپ کی غلطی ہے، آپ کی سادہ لو ہی ہے، اگر حماقت نہ کہیں تو سادہ لو ہی کہہ لیں کہ ان سے توقع رکھتے ہیں۔
لہذا یہ الیکشن پالیٹکس سے یہ کام ہونے والا نہیں ہے، یہ عوامی تحریک، لیکن اس عوامی تحریک کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ اس عوامی تحریک کی 3 شرائط ہیں بہت بڑی بڑی۔ نمبر 1، سب سے پہلے ایک ایسی جمعیت فراہم کی جائے جو ان لوگوں پر مشتمل ہو جو اپنی ذات اور اپنے گھر میں شریعت نافذ کر چکے ہو، ورنہ دھوکہ ہے، فریب ہے، سیاست بازی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام کا نام لیتے اپنے گھر اور اپنی ذات اس پر اگر شریعت کو نافذ نہیں کرتے تو شریعت کا نام لینے کا انہیں حق نہیں۔ ایسے لوگوں کی جمعیت ہے۔ نمبر 2 یہ کہ پھر جو تحریک چلے وہ پرامن ہو، منظم ہو اور ذمہ دارانہ ہو۔ ذمہ دارانہ کا مفہوم کیا ہے؟ فرض کیجئے آپ سڑک پر جلوس نکالتے ہیں، اب اگر توڑ پھوڑ ہوئی تو ذمہ داری خود لیجئے، اور جب تک اتنی طاقت نہیں ہے ایجیٹیشن نہ کیجئے۔ طاقت بناؤ، پہلے تنظیم کو منظم کرو، جمعیت منظم ہو، آپ کو اعتماد ہو کہ ہمارے پاس اتنے والنٹیئرز ہیں کہ کسی کو غلط حرکت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ دلیل نہیں کہ جلوس تو ہم نے نکالا تھا، توڑ پھوڑ کوئی اور کر گیا۔ کوئی اور کرے بھی تو آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کے اندر اتنا دم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو روک سکیں۔ آپ اسی وقت صرف سڑکوں پر آنے کے حقدار ہیں جبکہ پوری ذمہ داری لیں کہ اگر کوئی توڑ پھوڑ ہوا تو ذمہ دار بنے۔ یہ جب تک نہ ہو ایجیٹیشن کا راستہ اختیار کرنا درست نہیں ہے۔ دیکھیے، یہی بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہہ رہا ہوں۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ عورت کی سربراہی کے ایشو پر عوامی ایجیٹیشن نہ کیجیے، آپ اسمبلی میں الیکشن میں لے کے چلیے۔ اسی طریقے سے آپ کہہ رہا ہوں، ہرگز بھی اس پر ایشو کے اوپر کوئی عوامی ایجیٹیشن شروع کرنا بحالات موجودہ کہ وہ جمعیت آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ اعتماد ہو، اس میں وہ لوگ ہیں جو اپنی ذات پر اور اپنے گھروں میں دین کو نافذ کر چکے ہیں، اور یہ لوگ منظم ہیں کہ ہم جب کہیں گے تو آگے بڑھیں گے، جب کہیں گے کہ رک جاؤ تو رک جائیں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پھر چل پڑے تو رکے ہی نہیں، کسی کا حکم ماننے والے نہیں، سموتاعت والی بات نہیں، بلکہ وہ تو جذبات کے اندر، جذبات کے ذریعے سے کبھی تعمیر نہیں ہوا کرتی، صرف تخریب ہو سکتی ہے۔ یہی وجہ ہماری ساری ایجیٹیشن تخریب میں کامیاب رہی۔ ایوب خان کا پاؤں گھسیٹنا تھا، گھسیٹ لیا، کامیاب ہو گئے، لیکن خیر یا تعمیر وہ تو وجود میں نہیں آئی۔ بھٹو صاحب آ گئے، بھٹو صاحب سے ٹانگ گھسیٹ لی، کامیاب ہو گئے، کیا وجود میں آیا؟ مارشل لا۔ مارشل اللہ ہٹ گیا، کیا وجود میں آیا؟ پیپلز پارٹی۔ اس لیے کہ یہ متحدہ محاذ اس طرح کے بن رہے ہیں، ان سے کوئی خیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ایک جمعیت منظم، قیادت معین، پھر یہ کہ اس کے اندر وہ لوگ ہوں کہ جو خود اپنی ذات اور اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کر چکے ہوں، اور پھر وہ یہ پورے اعتماد کے ساتھ کہ ہم اگر آئیں گے سڑکوں پر تو جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ داری ہم لیں گے۔ یہ 3 شرائط ہیں، جب تک یہ شرائط پوری نہ ہو کسی ایجیٹیشن کا خیال نہ کیجیے، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر کوئی مارشل لا آ جائے گا۔ سیاسی جھگڑے تو چلتے ہیں، خبریں آتی ہیں کہ جتوئی صاحب داؤ پر ہیں، وہ نفی کرتے ہیں، لیکن سیاست کی زبان میں نفی بھی اس بات ہوتا ہے، جو بھی سیاست کی زبان ہے اخباری بیانات ہیں۔ کھر جتوئی ایکسس پھر وجود میں آ سکتا ہے، کسی صاحب اقتدار اور صاحب اختیار کے ساتھ ان کی کوئی ملی بھگت ہو سکتی ہے، پھر کوئی ماشاءاللہ آ جائے گا، جواز ہوگا اس کا، کیونکہ ایجیٹیشن چل رہا ہے، ملک میں ہنگامے ہو گئے، فساد ہو گئے۔ اور آپ کو بھولنا نہیں چاہیے، سندھ میں پھر وہ لاوا پوری طریقے سے پکنا شروع ہو چکا ہے۔ پروفیسر غفور احمد صاحب نے کہا، صحیح کہا ہے، 100% صحیح کہا ہے، یہی بات کہی ہے بے نظیر نے کہ وہاں پھر اب جو ہے پاکستان سے علیحدگی کی تحریک زور پکڑ رہی ہے، اور سب سے بڑا کمال جو دکھا رہے ہیں، یہ تو اس وقت چونکہ پی 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 کے خلاف جا رہا ہے اور آئی جی آئی کے حق میں، مرکزی حکومت کے حق میں جا رہی ہے بات، ورنہ یہ جو ہمارے جام صادق صاحب، تو وہ جام صادق صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان سندھی وڈیروں کو انہوں نے پرانے لوگوں کو آ ملیں گے سینہ چاک آنے چمن سے سینہ چاک، اور یہ قوت جو ہے جو بنے گی پھر جس طریقے سے کہ یہ سامنے اسرٹ کرے گی اپنے آپ کو، اس وقت تک ایم کیو ایم کو لارے لپے دیے رکھیں گے وہ، اور اسی طریقے سے آئی جی آئی کی مرکزی قیادت کو بھی۔ لیکن یہ کہ پھر اگر یہ سندھ کے اندر وہ قوت اور لاوا پھر پھٹا تو اس کا پھر آپ اندازہ کر لیں کہ وہ اس کا نتیجہ یا مارشل اللہ، اور مارشل اللہ کے بارے میں میں نے یہ سن 80 میں بات کہہ دی، اور یہ ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا اگر پھر مارشل اللہ لگا تو یہ ملک ختم ہو جائے گا۔ اور یہ میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی کوئی خطرناک صورت ہوئی
تو پھر شاید یہ خاتمہ ہوگا. اس لیے کہ دشمن تو آپ کے دونوں طرف، جیسے کہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا، دائیں بائیں دشمن آپ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. رشیا کی طرف سے اثر نو آپ کو تھریٹس ملنی شروع ہو گئی ہے. بھارت جو ہے وہ ناک میں آیا ہوا ہے، اس کا ناک میں دم آیا ہوا ہے کشمیر کے اندر اور اس میں مشرقی پنجاب میں. پھر امریکہ کی وہ سپورٹ اب آپ کو حاصل نہیں ہے جو کبھی ہوتی تھی. اب آپ کو فرنٹ لائن پاور نہیں رہے، اس لیے کہ اس کا اصل دشمن تو بیٹھیں گے. اس اعتبار سے حالات بڑے مختلف ہیں. اگر یہاں کوئی ایجیٹیشن شروع کیا گیا بغیر ان شرائط کو پورا کیے ہوئے جو میں نے بیان کیے ہیں تو یہ اس کا منفی نتیجہ نکلے گا، اور یہ جو ملک کی سیاست کی گاڑی کچھ چلنی شروع ہوئی ہے یہ پھر پٹری سے اتر کر ماشاء اللہ آئے گا، جو ہو سکتا ہے اس ملک کے خاتمے کے لیے آخری گویا کہ جس کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو ایک تنکا جو ہے وہ بھی پھر کافی ہو جاتا ہے. جو ڈوب رہا ہو یا اونٹ کی کمر پر ایک تنکا جو آخری ہو جاتا ہے وہ اس کی کمر کو توڑنے کے لیے کافی. اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. ایک بات اور عرض کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب، میری آج کی گفتگو میں بہت سی چیزیں ان سے اختلافی بھی آئی ہیں، تنقیدی بھی آئی ہیں. پہلی بات جو تنقیدی بھی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے انہیں اس کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ وہ سچی بات کہہ رہے ہیں، جو ان کے دل کی بات ہے کہ میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. مجھے تو خیر یہ بات گالی لگتی ہے، میں تو یہ کہہ نہیں سکتا. میں اگر یہ الفاظ کہوں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں شاید اپنے اسلام کا انکار کر رہا ہوں. میرے پاس تو سن 82 میں جو وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ آیا تھا اور اس نے ایک سوال کیا ڈائریکٹ، وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ؟ آئی سیڈ شور، میں تو ہوں فنڈامنٹلسٹ. ابھی ایک صاحب آئے تھے ٹائمز آف لندن کے نمائندے، 2 گھنٹے میرے سے گفتگو کر کے گئے. انہوں نے پوچھا، میں نے کہا فنڈامنٹلزم ہے لیکن ہمارے فنڈامنٹلزم کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی آج سے 1400 برس پہلے کی ساری تفاصیل اور اس وقت کے نظام کو لے کر بیٹھے رہیں گے. جڑیں ہیں کتاب و سنت کی. قرآن مجید میں جیسے آیا ہے کہ وہ شجرہ طیبہ اصلھا ثابت و فروعھا فی السماء، اس کی جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے، وہ ہے کتاب اور سنت، کتاب اللہ اور سنت رسول. وہ جڑ ہی چھوڑ دی درخت نے تو وہ درخت کہاں رہا؟ وہ تو سوختنی لکڑی ہے، اسے جلا لو چولہے کے اندر. یا اگر وہ کہیں اچھی کوئی درخت ہے، کوئی شیشم کا درخت ہے تو اس کا کوئی فرنیچر بنا لیجیے. اب وہ درخت نہیں رہا جس کی جڑ کٹ گئی. لہذا اب انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہبی جماعتوں کو اور قیادتوں کو اور جو بھی کارکن ہیں انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صاف کہہ رہے ہیں میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں. تو پھر کیا ہے؟ میرے نزدیک ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی نفی کریں لیکن میں اوپن ٹو کریکشن اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں. وہ بھی در حقیقت اصلاً وہی کچھ ہیں جو کبھی بھٹو نے کہا تھا کہ میں ہوں سوشل ڈیموکریٹ. سوشل ڈیموکریسی جس کا ذروہ سنام ہے اسکینڈینیوین سوشلزم، کیپٹلزم، لیکن ایسا کیپٹلزم کہ جس کے ساتھ عوام کی بہبود بھی ہو، غریبوں کو بھی جو ہے الاؤنس مل رہے ہوں، ان امپلائمنٹ الاؤنس بھی اچھا ہو، مریضوں کی دیکھ بھال بھی ہو رہی ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ گیو دی ڈیول از ڈیو. دنیا میں کفر نے بھی اگر کوئی کام کر کے دکھایا تو ہمیں ماننا پڑے گا. انہوں نے یہ کام کر کے دکھائے ہیں کہ ملکہ اور ایک عام آدمی کے جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، ہسپتال ایک ہی ہے جہاں ان کا علاج ہوگا. جو بھکاری ہے ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے، آپ سویڈن میں چلے جائیے، ڈنمارک میں چلے جائیے، آپ کو یہ نظام ملے گا. ملکہ کو صرف ایک سہولت حاصل ہے کہ اس کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہے، دیٹس آل. ڈاکٹرز وہی ہوں گے، علاج وہی ہوگا، دوائیں وہی ہوں گی، سب کچھ وہی ہوگا، چاہے کوئی بھکاری ہے جو ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہے اور چاہے ملکہ کا بیٹا ہے شہزادہ. تعلیم ایک ہی ہوگی، چاہے اس مزدور کا بیٹا ہے اور چاہے وہ کسی بھکاری کا بیٹا ہے اور چاہے وہ ملکہ کا بیٹا ہے، تعلیم ایک ہوگی. کر کے دکھائیں کام. تو بہرحال یہی بات کہی تھی بھٹو نے الیکشن جیتنے کے بعد سن 70 میں. انہوں نے کہا تھا میں کمیونسٹ نہیں ہوں، میں سوشل ڈیموکریٹ ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات میں نے پہلے بھی کہی، یہ بنیادی کوئی سوچ کا فرق نہیں ہے ان حضرات کے مابین. تیسری بات یہ نوٹ کر لیجئے کہ نواز شریف صاحب ظاہر بات ہے کہ ایک صنعت کار ہیں، کاروباری آدمی، ان کی ساری اٹھان اسی میں ہوئی ہے، ان کی سوچ وہی ہے، ان کا تجربہ وہی ہے، ان کی مہارت اسی میں ہے. لہذا وہ تو جو ان کی معراج ہے سوچ کی وہ تو یہی ہے کہ کچھ مذہبی ٹیپ ٹاپ کے ساتھ نظام وہی ہوگا، سود برقرار رہے گا، وہ کھوٹا گڑا رہے گا. اس لیے کہ مغربی کیپٹلزم کا تو وہ بنیادی پتھر ہے کہ اس کو کھسکا دیجئے تو مغربی کیپٹلزم کی بنیاد دھڑام سے زمین پہ آ جاتی.
اس اعتبار سے یہ نظام ان کا تو ہے اور وہی چلے گا. البتہ کچھ اچھے پوائنٹس ہیں نواز شریف کے. پہلی مرتبہ اس ملک میں کچھ سیاسی استحکام آیا ہے, کچھ جماعتی ڈسپلن نام کی شے بھی کو نظر آئی ہے. چاہے اس وقت وہ ہمارے خلاف جا رہی ہے, مذہبی جماعتوں کے خلاف جا, بات اصول تو صحیح ہے. آپ ایک پارٹی میں ہیں, پارٹی ڈسپلن کے خلاف کرتے ہیں, نکال دیے جائیں گے. آپ کو وہ اسمبلی کی سیٹ یا سینٹ کی سیٹ چھوڑنی چاہیے کہ جو آپ نے اس پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر لی. سیدھی بات ہے, صحیح ہے. پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یہ اس ملک کے اندر ایک پارٹی مستحکم ہو کر, جیسے بھی ہے, کسی کو پسند ہو نہ پسند ہو, لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی. جیسے پہلے میں نے کبھی کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ثابت کیا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے. 11 برس کی جو پرسیکیوشن ہے مارشل لا کے ہاتھوں, پھر بھی ایک پارٹی کا قائم رہ جانا, لیکن اس میں ایک جذباتی معاملہ تھا, بھٹو صاحب کا چیک تھا اور اس مختلف چیزیں تھیں. لیکن اب جو کچھ ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے ہاں کچھ سیاسی روایات مستحکم ہو جائیں تو یہ بھی ایک گین ہے اس ملک کے لیے. اگر یہ نہ ہو سکا تو وہ کیوس اور مارشل لا کے نزدیک, میرے نزدیک, وہ ملک کے خاتمے کی تمہید بن جائے. اسی طریقے سے ایک کام ان کے پیش نظر ہے, کاش کہ وہ یہی کر جائے. اگر سوشل ڈیموکریسی بھی کسی درجے میں اس ملک میں آ جائے تو اس گند سے تو بہتر ہے جو اس وقت ہے. غریب کا تو کوئی والی وارث ہے ہی نہیں, اس کو تو دوا کہاں سے ملے. بڑے بڑے ہسپتال اب بن گئے ہیں, لیکن وہاں تو جائیں گے وہ جن کے پاس 1000 روپیہ موجود ہو. غریب کہاں جائے. اگر سوشل ڈیموکریسی کا وہ نظام بھی لے آئے کہ جو ویسٹ میں ہے, تو ہم تو ان کی تعریف یہاں بیٹھ کر رہے ہیں, تو ہم کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے, آپ نے کوئی کام تو کیا. میں تو ہمیشہ افسوس کرتا رہا کہ بھٹو کی اصل ناکامی یہ ہے کہ جو بات اس نے کہی تھی وہ نہیں کی, یہ ناکامی ہے. اگر وہ واقعتاً وہ کام جاگیردار تھا, جاگیردار نکلا. ہی couldn't outgrow his skin, اپنی جاگیردارانہ کھلڑی سے باہر نہیں آ سکا. ورنہ اگر جاگیرداری اگر وہ ختم کر دیتا تو بہت بڑا احسان ہوتا ہے اس ملک کے اوپر, اور اس ملک کے اندر حقیقتاً ایک عوامی اور جو سیاست جو ہے وہ شروع ہو جاتی. لیکن وہ ایک جذباتی فضا کے اندر آیا, اس کے بعد کوئی کام نہیں کر سکا. تو اگر یہ بھی کر دیں, ہمیں کسی سے غرض نہیں. وہ جو غالب نے کہا تھا, غالب نہ لکھنؤ سے نہ دلی سے ہے غرض, اسی طریقے سے ہمیں نہ پیپلز پارٹی سے غرض ہے نہ IDI سے کوئی غرض ہے. البتہ یہ کہ اس ملک کے اندر اگر کچھ سیاسی استحکام, سیاسی روایات کا پروان چڑھنا, جماعتوں کا مستحکم ہونا ہو جائے تو یہ ایک پازیٹو گین ہے. اسی طرح اگر وہ معاشی اصلاحات, اسی لیے میں نے ان کی جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی, جو انہوں نے اسمبلی میں بل پیش ہونے سے ایک دن پہلے کی تھی, میں نے اس کی تعریف کی, بھرپور تعریف کی, کہ پہلی مرتبہ شریعت کے ساتھ ساتھ کسی نے سماجی عدل کا نام بھی لیا ہے, غریبوں کی بات بھی کی ہے, شریعت کے ساتھ کی ہے. بھٹو نے کی تھی بات, وہ ظاہر بات ہے کہ اس کا انداز اور تھا, لیکن اب جو بات ہوئی ہے تو بات کی حد تک, جس کو آپ کہتے ہیں بل آف انٹینشنز, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی نیک خواہشات کا انہوں نے جو پیش تقریر جو کی تھی, بہت اچھی تمناؤں اور آرزوؤں کا وہ ایک مرقع ہے وہ تقریر. اس میں انہوں نے, تو یہ 2 کام بھی اگر اس ملک میں ہو جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک مثبت اپروچ ہوگی. اس کے ساتھ اگر صرف آئلی قوانین کے اوپر سے بھی قدغن اٹھ جائے تو وہ بھی مثبت اپروچ ہوگی, ہم تو اس کو بھی ویلکم کہیں گے. لیکن در حقیقت اپنا مقصد سامنے رکھنا چاہیے کہ کامل اسلام کا نظام عدل سماجی, عدل اجتماعی اور پوری شریعت کی تنفیذ یہ ہمارا گول ہے, اور اس کے لیے ایک عوامی تحریک, لیکن عوامی تحریک ان لوگوں پر مشتمل جو خود اپنی ذات پر اور اپنے گھروں میں دین کو نافذ کریں. پھر یہ کہ اس میں جب عوامی سڑکوں پر آیا جائے, عوامی ایجوکیشن کی شکل میں, تو منظم ہو, ذمہ دارانہ ہو, پرامن, اس کے ذریعے سے ٹیک اوور بھی ہو جائے گا, اس کے ذریعے سے نظام کا تلپٹ ہو جائے گا. 2 چھوٹی چھوٹی باتیں مزید ہیں. ایک گزارش خاص طور پر علماء کرام سے, میں جن کو بھی یہ بات پہنچائی جا سکے آپ پہنچائیں. خدا کے لیے جس شریعت بل کو بھی وہ پیش کریں اس میں مفتی اور قاضی حضرات کے لیے تنخواہوں کا معاملہ نہ رکھیں. دین کا کام کرنا ہے تو بلا اجرت کرنا چاہیے. آپ نے تعلیم پائی ہے تو بغیر فیس کے پائی. لوگوں کے صدقات اور خیرات سے یہ ادارے چلے ہیں اور لوگوں نے اپنا انفاق کیا اس ادارے. آپ نے فیسیں نہیں دی ہیں, آپ نے ایکسن کالج کی فیسیں نہیں دی ہیں, آپ نے کہیں انگلینڈ میں جا کے تعلیم حاصل نہیں کی ہے, لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے اس قوم نے آپ کو پڑھایا ہے. اور دین کا اگر کام کرنا ہے تو یہ تنخواہیں اور یہ ڈپٹی آڈیٹر جنرل اور ان کا سٹیٹس اور ان کا گریڈ, آج پھپتیاں چست کی جا رہی ہیں. یہ میں نے سنی ہے پھپتیاں, میں نے تو پہلے ہی کہا تھا
بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا، میں نے یہ مسجد دارالسلام میں تقریر کی کہ یہ تنخواہ اور یہ گریڈوں کے چکر سے خدا کے لیے نکلے، اس لیے کہ اس سے پھپتیاں چست ہو رہی ہے کہ یہ بل تو در حقیقت مولویوں کے امپلائمنٹ کا بل ہے. وہ چند 100 جو ہیں مفتی حضرات ہوں گے جن کا اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل کا لیول ہوگا. خدا کے لیے اس کام کے لیے یہ قوم اب بھی آپ کو سپورٹ کرے گی. آپ دارالعلوموں میں بیٹھے ہیں، دارالعلوم چل رہے ہیں، وہاں سے آپ تنخواہیں پا رہے ہیں. یہ کام شریعت کا جو کام کرنا ہے اس پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ، کوئی تنخواہ نہ دے. اس ڈنکے کی چوٹ آئیں گے تو قوم بھی آپ کی بات سنے گی کہ یہ طے کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی تنخواہ نہیں چاہیے. ہم عدالت میں جائیں گے تو بغیر کسی فیس کے رہنمائی کریں گے کہ شریعت کا حکم کیا ہے. اگر ہمیں کہیں بٹھایا جائے گا قاضی کی حیثیت سے، تنخواہ نہیں لیں گے. ہمیں ہمارا رب دینے والا ہے، وہ کھلانے پلانے والا ہے. یطعمنی ویسقین، میرا رب ہے، مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہ رازق ہے. اور یہ قوم نے آج تک آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیا، بعد میں بھی بھوکا نہیں مرنے دے گی. لیکن اگر تنخواہوں اور گریڈ اور اس کے حساب سے کام ہو گیا تو پھر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ صرف مولویوں کے امپلائمنٹ کی ایک اسکیم ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ ایک بہت بڑے دانشور نے یہ الفاظ استعمال کیے، میں ان کا نام یہاں ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، جو اس وقت بڑے اونچے وہ مقام پر ہے، کام کر رہے ہیں. اور جو نواز شریف صاحب کے ساتھ جو پرانے جو ہمارے بیوروکریٹس ہیں جو اس کام کے اندر مصروف ہیں، ان میں سے وہ ایک اہم آدمی ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ بل جو انہوں نے پیش کیا تھا سمیع الحق صاحب نے اور قاضی عبداللطیف صاحب نے، وہ تو مولویوں کے امپلائمنٹ کا بل ہے. یہ پھپتیاں چست کی جا رہی ہیں اس لیے کہ وہ جو رسولوں کا ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں تم سے کسی اجرت کا طلبگار نہیں ہوں، میری اجرت جو ہے وہ میرے رب کے ذمہ ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں. یہ اگر کریں گے تو شاید اس شریعت بل کے سلسلے میں ان کی کوئی بات عوام کے لیے بھی زیادہ قابل قبول ہو اور کچھ خواص بھی سمجھیں. آخری بات اب یہ ہے کہ یہ تو قرارداد میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں جسے آپ نے پاس کرنا ہے. جامع القرآن قرآن اکیڈمی ماڈل ٹاؤن لاہور میں جمعے کا یہ بڑا اجتماع اپنے انتخابی وعدے کے مطابق نواز شریف حکومت کی طرف سے نفاذ اسلام کے عزم اور ارادے کے اظہار کا خیر مقدم کرتے ہوئے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ اس غرض سے قومی اسمبلی میں جو سرکاری بل پیش کیا گیا ہے وہ ناقص اور نفاذ شریعت کی طرف پیش قدمی کے بجائے پسپائی کے مترادف ہے. اس امر پر اس اجتماع کو اطمینان ہوا کہ ملک کی 9 دینی اور سیاسی جماعتوں نے بل کو مسترد کرنے میں اجرت پسندی سے کام نہ لیا بلکہ شکوار غور کر کے اس کے نقائص کو دلائل اور براہین سے واضح کیا. مسلمانوں کا یہ اجتماع ان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ سرکاری شریعت بل کو واپس لے کر وہ پرائیویٹ شریعت بل قومی اسمبلی میں پیش کر کے ایک ضروری اضافے اور ایک دستوری ترمیم کے ساتھ بلا تاخیر منظور کرایا جائے جسے پارلیمنٹ ہی کے ایوان بالا نے گزشتہ برس ضابطے کے سب مراحل طے کر کے پاس کیا تھا. اس اجتماع کا مطالبہ ہے کہ مطلوبہ دستوری ترمیم کے ذریعے ان چاروں معاملات یعنی دستور، پرسنل لا، عدالتی طریقہ کار اور مالی قوانین کو بھی وفاقی شرعی عدالت کے احاطہ اختیار میں دے دیا جائے جو قبل ازیں فاضل عدالت کے دائرہ کار سے باہر رکھے گئے تھے. اس کے نتیجے میں پرائیویٹ شریعت بل کی وہ شق ساقط کی جا سکے گی جس سے زیریں عدالتوں میں قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی قرار دیے جانے پر قانونی افراتفری کا خدشہ تھا. یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ پرائیویٹ شریعت بل میں بھی مالی معاملات پر شریعت کے اطلاق کو مؤثر بے ماضی کیا جائے تاکہ بل کے ایکٹ بننے کے بعد جوئے اور سود کا کامل خاتمہ ہو جائے اور کسی بھی طرح کی حرام خوری کو تحفظ نہ رہے. مزید بڑا مطالبہ کیا جاتا ہے کہ معیشت میں اسلام کی برکات کے حصول کی غرض سے زمینداری کے موجودہ نظام پر بھی تحقیق و تجویز کے لیے زراعت اور بندوبست اراضی کے ماہرین اور علماء دین پر مشتمل ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن لینڈ کمیشن کی فوری تشکیل کی جائے جو جاگیرداری، مزارعت اور غیر حاضر زمینداری کی مروجہ شکلوں کا اسلام کی روشنی میں جائزہ لے اور یہ بھی دیکھے کہ ہماری زرعی زمین خراجی ہے یا اشری. زراعت کے موجودہ نظام پر شریعت کو نافذ کیا جائے اور اضافی طور پر اگر زرعی اراضی اشری قرار پائے تو اس اہم ترین شعبے سے نہ صرف استحصال کا خاتمہ ہوگا بلکہ ملک کی اسلامی حکومت کو خراج کی بلا واسطہ آمدنی سے اتنے مالی وسائل حاصل ہوں گے کہ ٹیکسوں کے موجودہ فرسودہ اور بدعنوانیوں کو جنم دینے والے نظام سے چھٹکارا مل جائے گا. آپ کو یہ قرارداد منظور ہے؟ آج رشوت اس میدان میں بھی اتنی ہو چکی ہے کہ آپ رپورٹروں کو پیسے دیجئے، ہائر کیجئے تو آپ کی خبریں چھپیں، باقاعدہ کہا جاتا ہے. تو ہمیں یہ کام کرنا نہیں، نہ ہمارے پاس اتنے فنڈز ہیں. لیکن اگر کسی کا کوئی ہے کہیں عمل دخل، کوئی کسی کا اثر ہے
تو کہیں کہ خدا کے لیے اس قرارداد کو مکمل شائع کر دیں. یہ آپ کا اضافی تعاون ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات.